السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے گر اعتبار وفا ہوتا۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے شاداب کے جلے ہوئے چہرے کی ساری حدتیں اس کے پورے وجود پر حاوی ہو گئی ہوں۔ ارد گرد شعلوں کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اور جسم و جان چٹاک چٹاک جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اندر تک تپش حاوی ہو گئی تھی۔ سسکی سی لبوں سے خارج ہوئی نفیس مزاج لڑکی کا نفس اتنا بھیانک منظر برداشت نہ کر پایا۔ جھرجھری سے لے کر منظر سے نگاہیں ہٹائیں۔ ارد گرد جتنے لوگ کھڑے تھے وہ اسپتال کے سب ارکان تھے جن کا واسطہ شاداب کے چہرے سے بھی بھیانک کتنے ہی ہیبت ناک مناظر سے پڑتا رہتا ہوگا، لیکن وہ اس کی کیفیت سمجھ رہے تھے اور اس ہوبرو اور نو تجربہ کار وکیل لڑکی کے خیالات سے بھی آگاہ تھے کہ یہ محشر تازہ ہی اٹھا ہے 24-25 سال کے عرصے میں۔ اور یہ سچ تھا۔ کس طرح اس نے اس روح کو سوختہ کر دینے والے ماحول میں خود کو سنبھالا تھا۔ سفید بیڈ پر ہلکے سے کپڑے سے ڈھکا ہوا جو انسانی وجود پڑا تھا، وہ چی کر اپنے اوپر کسی بھیانک قصے کا بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ 26 سالہ شاداب کا جلا ہوا مس وجود کسی مجرم کے تازہ جرم کی گواہی دے رہا تھا۔ سفید چمڑی کے بیچ نکلے ہوئے سرخ و سفید چربی کے سے ریشے اور لٹکتا ہوا گوشت کا لوتھڑا اندر تک قیامت برپا کر رہا تھا۔ چہرے کا دوسرا بے جلا حصہ اس کی سابقہ خوبصورتی کا واضح طور پر ثبوت تھا۔ کیسے کالے لوگوں کی بھیڑ چڑھی ہوگی یہ معصومیت جن کا دل بھی کالا ہوگا، اور ہون سفید کے اپنے جیسے ایک انسان کو اپنی صفاکیوں کی بھیڑ چڑھا دیا۔ کہتے ہیں انسان کا دل کعبہ ہے، شیشے سے بھی نازک ہے، موم سے بھی زیادہ نرم، پھول سے بھی زیادہ کومل۔ پھر یہ تشبیہات و استعارات کس دن کے لیے صادق ہیں؟ اگر انسان اتنے ہی نرم و نازک ریشوں کے تانوں بانوں سے بنا پتلا ہے تو یہ ظلم ڈھانے والے ہاتھ کس کے ہیں؟ کیا شیطان سے کوئی ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور صفاکیاں ڈھا کر نکل جاتا ہے، یا کوئی غیر مرئی شے انسان کے وجود نفس کے تاروں پور بکھیر کر نکل جاتی ہے؟ کیونکہ انسان کا دل تو پھول، موم اور شیشے سے بھی زیادہ لطیف شے ہے۔ وہ تو ایسے انسانی مظالم کے متعلق سوچتا بھی نہیں ہوگا۔ ڈھیروں تلہیوں کا دھواں اپنے اندر اتار لیتا ہے۔ آپ لوگ پلیز باہر جائیں، میں کچھ تفصیلات جاننا چاہوں گی اس خاتون سے۔ اپنے ساتھ آئے ہوئے ملازم، اسپتال کے سٹافز اور بے چین ہوتے صحافی حضرات کو دیکھتے ہوئے وہ ملتمس ہوئی۔ میڈم، ہم تھوڑا سا ہی ٹائم لیں گے پلیز۔ روزنامہ النساء کی رپورٹر اپنا کام جلد از جلد نمٹانا چاہتی تھی۔ میں بھی آج اس موڈ میں نہیں کہ سارا کیس لے جاؤں، چند چیدہ باتیں پوچھنی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے پہلے آئی ہوئی رپورٹر کا تھوڑا سا کام کتنا ہے۔ بہت حد تک دل و دماغ پر بوجھ لیے وہ پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے سوالات گم ہو گئے ہوں۔ شاداب نے اپنی مندی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، پلکیں تک جھلس گئی تھیں۔ آپ وکیل صاحبہ ہیں؟ کتنا درد سے مٹایا تھا اس کی آواز میں۔ ہاں، مجھے پتا چلا تھا تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنے والا چاہیے، اپنے اوپر گزر جانے والے اس المناک واقعے کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے۔ بہت مشکلوں سے ہمت کو رخت سفر باندھنے کے لیے تیار کیا کہ یہ ایڈوکیٹ نیازی صاحب کا حکم بھی تھا۔ انہوں نے ہی اسے بھیجا تھا کہ ابھی آسان کیس ہاتھ میں لو تاکہ مہارت حاصل ہو، اور یہ سیدھا سادہ چولہا پھٹنے والا کیس تھا جو ہر لالچی سسرال میں سنایا جاتا رہا ہے، ہر اس بہو کو جو کم جہیز لانے کی گنہگار ٹھہری ہو۔ شاداب کی ایک آنکھ کے کونے پر آنسو آ کر ٹھہرا تھا۔ رو نہیں، مجھے واضح طور پر ہر بات بتاؤ۔ میں تمہاری جوانی تو واپس نہیں لا سکتی، لیکن اس قصے کے قصوروار مجرم کو سزا دلوا کر رہوں گی تاکہ آئندہ ایسے اقدام کرنے سے قبل لوگ محتاط ضرور ہو جائیں۔ کیا گزرتی ہوگی ذہن و دل پر جب اپنی خوبصورتی کی جگہ ایک بھیانک روپ آئینے میں دیکھتی ہوگی۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب آپ کا ہے جی، سب آپ کو دان کر دوں گی، لیکن آپ ان لوگوں کو کیفرے کردار تک ضرور پہنچانا۔ بس میں سمجھوں گی کہ شاداب کی شادابی لوٹ آئی ہے۔ گھبراؤ مت، اعتماد رکھو مجھ پر۔ وہ لوگ بہت امیر لوگ ہیں، کہیں آپ کو نہ پنسا لیں۔ کون لوگ؟ وہ میرے سسرال والے۔ میرا خاوند بہت دولت مند ہے، مجھے ڈر ہے کہیں آپ مجھ سے بدل نہ جاؤ، کہیں لالچ میں نہ آ جاؤ۔ حالات و اعتبار سے بری طرح سے ڈستی ہوئی وہ عورت تھی۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب بہت کچھ ہے، ناجائز کی تمنا نہیں۔ شاداب، تم بھروسہ رکھو۔ بڑے بڑے بھروسے والوں کی کایا پلٹتی دیکھی ہے بی بی۔ اب تو انسان مجھے گرگٹ سے زیادہ کچھ محسوس نہیں ہوتا جو پل میں رنگ بدل لے۔ بڑے شرفاؤں کے خاندان سے لوگ مجھے بیاہنے آئے تھے، اور شرافت و نجابت کی بنیادیں اپنی باتوں سے ہی ایسی بٹھائی تھیں کہ ابا کو ہاں کرنا پڑی۔
لیکن شریف لوگوں کے کارنامے آپ کو میرے وجود پر نظر آ رہے ہوں گے۔ وہ محض گہری سانس لے کر فائل کے کاغذات پر پڑھانے لگی۔ تمہارے کیس کی اسٹڈی کر کے اور اسے جیت کر ہی تمہارے اعتماد کا ثبوت دوں گی۔ فی الوقت لفظوں سے کام لینا میں پسند نہیں کرتی۔ خدا پر تو بھروسہ ہے نا تمہیں؟ سمجھ لو میں اسی ذات پاک کی طرف سے وسیلہ ہوں۔ پوری طرح سے اسے اعتماد میں لینا تو تھا نا۔ بنیادی وجہ کیا تھی تمہارے ساتھ اس سانحے کی؟ میں اپنے گھر کا بچا کچا بھی ان کے آگے پیش کرتی رہتی تو یہ لوگ خوش ہیں، لیکن کب تک؟ جی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ابا نے چھوٹی بہن کے لیے جو جمع پونجی اکٹھی کی تھی، اب یہ لوگ اس پر نگاہ جما کر بیٹھے تھے۔ روز کسی نہ کسی بہانے مجھے ابا کے گھر بھیجتے۔ آج بڑی بیٹی کے بچے کا عقیقہ ہے، فلاں کی منگنی، فلاں کو منہ دکھائی دینی ہے۔ اگر اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دیں گے تو برادری والے کیا سوچیں گے؟ مجھے ان 3 سالوں میں ابا کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر شرم آنے لگی تھی، اور جب اس روز میں نے انکار کیا تو بات بہت بڑھ گئی۔ پھر میری ساس نے باورچی خانے میں مجھے مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ تب میری چیخو پکار سے محلے والے بھی آنے لگے تو باہر نکل کر ماتم کرنے لگی کہ چولہے کے قریب اوپری طاق پر رکھا مٹی کا تیل گر گیا اور آگ لگ گئی۔ تمہارا شوہر موجود تھا اس وقت؟ جی ہاں، ماں کے ساتھ اس نے مدد تو نہیں کی آگ لگانے میں، لیکن جو کچھ میری ساس نے کیا اس میں مداخلت بھی نہیں کی۔ مجھے غصے میں بھرا دیکھتا رہا۔ جب محلے والے آنے لگے تو ماں کے ساتھ مل کر آہو فغاں کرنے لگا۔ جب اتنے ہی صاحب حیثیت وہ لوگ تھے تو اپنی حیثیت دکھاتے لوگوں کو، غیر کی بچی سے کیا تقاضے کرتے رہے۔ لالچ نے بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے جی۔ ہوس آنکھوں میں آ جائے تو ہر جانب دھند بکھر جاتی ہے، اپنے پرائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ بہو کو تو یہ لوگ ہنسانے کی کنجی سمجھتے ہیں، جب جی چاہے ہنسانہ طلب کر لو۔ بچے ہیں تمہارے؟ اس بات کا تو اور غبار بھرا ہوا تھا ان کے اندر کہ 3 سالوں کے اندر ان کی نسل بڑھانے والی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے سارے غصے نے میرا حشر بگاڑ دیا۔ قدم قدم پر یہی کہانی ملے گی، بس کردار بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ آخر فرسودہ روایات کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آج ایک شاداب جھلسی ہوئی ملی ہے، کل کو کوئی اور ایسے ہی بیڈ پر لیٹی ملے گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے ماننے والے ہو کر بھی غیر اسلامی کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آخرت تک کا حساب کتاب بھلا ڈالا ہے۔ کیا فرق رہ گیا تھا اسلام سے قبل اور آج کے لوگوں میں؟ وہ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، آج اسی صنف کو جلا کر مار پیٹ کا نشانہ بنا کر اسی دور کا ثبوت دے رہے ہیں۔ وہ ہلکا ہلکا کراہ رہی تھی، شاید زخموں نے بھی بولنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا شاداب، میں پھر آؤں گی، خدا تمہیں ہمت دے۔ بے فکر رہو، تمہارا حساب کتاب میں بے باک ضرور کروں گی۔ اس نے بے چارگی سے سر ہلایا۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ زندگی میں کتنا تضاد اسے نظر آیا تھا۔ لوگوں کے بیچ کہنے کو سب کے سب آدم حق ہی تھے، وہ بھی اور شاداب جیسی عورتیں بھی، لیکن دونوں کے منصب کس قدر مختلف تھے۔ کوئی اپنے سارے حقوق کو سر پہ تاج کی طرح سجائے استادہ تھی، اور کوئی انہی حقوق کو دوسروں کے قدموں پر وار کر بھی برا۔ شاداب کا کیس وہ جیت جائے گی اتنا تو اعتماد خود پر تھا، لیکن اس کا حسن، مان، نسوانیت کا فخر، نفس کی آن وہ واپس دلا سکے گی؟ بہت سارے سوال ڈسنے کو تیار تھے اسے۔ ریموٹ ہاتھ میں لیے بس چینل بدل رہی تھی، لیکن ایک چینل پر بھی اس کا دھیان نہیں تھا۔ جب جیتا جاگتا تماشا اس کے آگے موجود تھا، پھر یہ خود ساختہ مناظر کیا حیثیت رکھتے تھے؟ اسی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، امی نے بارہا لاء پڑھنے سے منع کیا تھا۔ واضح الفاظ میں کہا تھا کہ نہ وہ اسے پری میڈیکل میں جانے دیں گی، نہ کسی اور ایسی فیلڈ میں جہاں دن رات دل اندو واقعات سے واسطہ پڑتا رہے۔ ہاں، پری انجینئرنگ پڑھ لو، میں نہیں ٹوکوں گی۔ فائن آرٹس لے لو، بہت کامیاب رہو گی۔ تمہاری وضاحت بھی ہے بالکل آرٹسٹک۔ وہ ہنس پڑتی۔ امی جان، اپنی بات منوانے کے لیے مجھے بلیک میل خوب کر رہی ہیں آپ۔ ذہنی استطاعت دے کر ہی بات کی جاتی ہے، میں غلط بالکل نہیں کر رہی۔ انہیں اتنا مان تھا اپنے کہے پر۔ آپ کی کوئی بات غلط ہو بھی نہیں سکتی میری ڈیئر امی، لیکن ابو کی خواہش کا احترام کرنا ہے مجھے، جو مجھے لائر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اتنا حساس بھی انہوں نے ہی تمہیں بنایا، اور پھر اتنا بڑا مار کا بھی سر کرنے کو کہہ گئے۔ تم اپنی ذہانت خود اچھی طرح جج کر سکتی ہو کہ کون سی فیلڈ تمہارے لیے بہتر ہے۔ والدین کا ٹانگ اڑانا تو مجھے خود پسند نہیں۔ نہیں امی، آپ تو ناراض ہی ہو رہی ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ والدین ہمارے لیے رہنمائی مہیا کرتے ہیں، ٹانگ اڑانے کی کیا بات ہے؟ اب تمہاری رہنمائی کون کرے گا؟ نیازی انکل۔ ابو کے کلوز فرینڈ کا نام لیا کیونکہ انہی کے سامنے بارہا انہوں نے کہا تھا، میری بیٹی تمہارے ہاتھ کا علم تھامے گی،
اور ان کے انتقال کے بعد قدم قدم پر نیازی انکل نے ان کے قول دہرائے۔ پھر جان سے زیادہ عزیز ابو کا کہنا کیسے ٹال سکتی تھی؟ سو ان کی خواہش کے بنیادوں پر عمارت تعمیر کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئی۔ امی زیادہ مطمئن نہیں تھیں، لیکن اس کی محنت اور جذبہ دیکھ کر سرد ضرور پڑ گئی تھیں۔ لیکن آج شاداب کا وجود اس کے اعصاب جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا، اور کافی دیر سے بیٹھی بک پڑھنے کی غرض سے اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے سہاب، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، تم نکلی ہی نہیں، اس وقت کتاب کھول کر مت بیٹھا کرو۔ امی جان کب اندر آ کر کھڑکی کے پردے سرکانے لگیں۔ واقعی ملگجا سا اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ اب بوتیک میں تھی، میں نے سوچا جب تک کچھ اسٹڈی ہی کر لوں۔ کیوں، کوئی نیا کیس ہاتھ لگا ہے کیا؟ ہاں، نیازی انکل نے بھیجا ہے۔ وہ کیس نیا ہے امی، بس ایک روایت ہے جو ہر لالچی گھرانوں میں دہرائی جاتی ہے اور دہرائی جاتی رہے گی۔ رشتوں کا تقدس پامال ہوتا رہے گا۔ وہی بہو کے جلنے کا قصہ۔ اس نے نماز کی غرض سے واش روم کا رخ کیا۔ بظاہر تو سرسری لہجے میں ہی بیان کیا تھا، لیکن ان کے لیے فکر کے در واہ ہوئے تھے۔ وہ وضو کر کے آئی تو امی ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی تھیں۔ میں تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکوں گی کہ اپنے مرحوم باپ کی آرزوؤں کو دہرانے لگو گی تم۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہولے سے ہنس پڑی۔ فکر مت کیا کریں، ہاں زمانے بھر کے افکار پالنے کے لیے تم جو رہ گئی ہو۔ امی آپ دعا کیا کریں میں جو بھی قدم اٹھاؤں کامیابی ہی میری منزل ٹھہرے۔ پہلے بھی 2 کیس تم جیت چکی ہو۔ ہاں، اور اس کیس میں ذاتی طور پر انوالو ہوں کہ ایک عورت کی پامالی کا معاملہ ہے۔ بس کیس کو کیس تک ہی رکھو۔ آفس ورک کو ذاتیات میں داخل ہونے کی دعوت مت دیا کرو۔ دنیا مسائل سے بڑی پڑی ہے۔ انسان کی اپنی زندگی اتنی سستی تو نہیں کہ سوچوں کے حوالے اسے کر کے برباد کر دی جائے۔ اور عمر دیکھی ہے تم نے اپنی؟ سوچوں کا عمر سے کیا تعلق امی؟ اس کی پرسکون مسکراہٹ انہیں سلگا دیا کرتی کہ خود ساختہ افکار پر بھی وہ خود کا قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ اور آپ میرے حوالے سے اتنی فکر مند نہ رہا کریں۔ سارے کام تو آپ کے ترتیب دیے ہوئے معاملات کے مطابق ہی تو کرتی ہوں۔ غذا مناسب لیتی ہوں، جس وقت چاہتی ہیں اس وقت سو جاتی ہوں، بوتیک میں ڈیزائننگ بناتی ہوں۔ میری زندگی کا چارٹ تو آپ نے ترتیب دیا ہے، خواہ مخواہ میرے ابو کو قصوروار سمجھتی رہتی ہیں۔ اتنا بھی تمہارے پیچھے نہ لگی رہوں تو جانے خود سے کتنی بے پرواہ رہو تم۔ انہیں ہمیشہ سے یہی گلا تھا کہ وہ ان کی بات نہیں سمجھتی، شاید بہت پہلے سے جب وہ ان کی نصیحتوں کو سرسری طور پر سنا کرتی اور ابو کی بات بلا چوں چرا مان لیا کرتی تھی، یا اس وقت سے جب انہی کی خواہش پر اپنے پروفیشن کا بھی انتخاب کر لیا۔ ایک ذرا سے گرا ان کے دل میں ضرور پڑ گئی تھی اس کے اس طرز عمل سے۔ اب وہ خواہ انہیں کتنا ہی بہلا لیتی مگر گرا کھلتی نہ تھی۔ اسے امی کی اس خلش کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ بھی یہی سوچتی ہر ماں کی طرح امی فکر مند رہتی ہیں۔ ہاں بیٹا، گئی تھی تم اس عورت کے پاس؟ نیازی انکل شاداب کے متعلق ہی پوچھ رہے تھے۔ جی انکل، گئی تو تھی اور فائل بھی کر لیا ہے اس کے کیس کو۔ پھر کام شروع کر دو۔ نیازی صاحب شاید کسی پیچیدہ معاملے میں الجھے ہوئے تھے، موٹی موٹی کتابوں کے حصار میں نظر آئے تھے۔ میں تو ایک کام کے سلسلے میں کوئٹہ جا رہا ہوں، جب میں آؤں تو تمہاری جیت ہی دیکھنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ میں جیتوں گی، لیکن انکل وہ عورت اپنے اوپر گزر جانے والے المیے پر لڑ تو لے گی، لیکن کیا اس کی عزت نفس کی جو پامالی ہوئی ہے وہ واپس آ جائے گی؟ ہو سکتا ہے، انسان کی پشت پر ڈھال ہی چاہیے نا، اپنی سرخروئی مل جائے گی، اور کیا چاہیے اسے؟ اور وہ جس میں اس نے شعلوں سے کھیلنے کی اذیت جھیلی، یہ اس کی قسمت تھی جسے جھیلنا ہی تھا۔ قسمت پر نہ تم قادر ہو نہ میں۔ پھر گزرے ہوئے لمحوں کا حساب کیا اس عورت کی جیت تمام غموں کے لیے پاہے کا کام کرے گی؟ کہہ تو وہ بھی صحیح رہے تھے، پوری تندہی سے جت گئی تھی اپنے مشن میں کہ گزرے لمحوں کے زخموں پر مرہم رکھنا تھا۔ شاداب اب اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی اور سسرال والے طلاق پر راضی نہ تھے۔ پھر اس گھر سے نکل کر کہاں جاؤ گی تم شاداب؟ ماں باپ تو تمہارے زندہ نہیں ہیں۔ کسی کے گھر جھوٹے برتن دھو لوں گی جی، پر دشمن کے پاس نہیں رہنا۔ ان حالات میں چاہتا بھی کون وہاں رہنا جہاں عورت کی حیثیت جانور سے بھی بدتر ہو۔ لیکن جانے کیا ہوا، اپنی پوری محنت کے باوجود، دن رات سٹڈی کے باوجود، پہلے مرحلے پر اس کا کیس کمزور پڑ گیا، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ شاداب کو آگ اتفاقیہ طور پر نہیں لگی یا حادثاتی طور پر نہیں، بلکہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ سارا محلہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کے گھر آئے دن چپکلش چلتی رہتی ہے۔ اس کا شوہر کئی بار دھمکیاں دے چکا تھا کہ وہ شاداب کا برا حشر کرے گا زبان کھولنے پر۔ پھر یہ اندھا اعتقاد کیوں؟ وہ وکیل استغاثہ کے سامنے چیخ پڑی۔ وکالت محض مفروضوں یا الفاظوں پر یقین نہیں رکھتی محترمہ۔ ایک ماں اپنے بچے کی آوارہ گردیوں پر متعدد بار کہتی ہے کہ دوبارہ گھر گھسو گے تو ٹانگیں توڑ دوں گی،
لیکن وہ سچ مچ ٹانگیں نہیں توڑ دیتی۔ وہ دھمکی محض اس کا وقتی غصہ ہوتی ہے۔ خونی رشتے کو آپ باندھے گئے رشتے سے منسلک مت کریں۔ شوہر کی نفرت اور ایک ماں کے غصے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ شوہر کی نفرت جنم لیتی ہے، ماں کا غصہ خود ساختہ ہوتا ہے جو ہر بار ختم ہو جاتا ہے اولاد کی صورت دیکھتے ہی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ مبین سراج نے گہری سی سانس لی۔ یور آنر، میں اگلی پیشی پر حقائق کا ثبوت پیش کرنا چاہوں گا۔ عدالت اگلی سماعت تک کے لیے ملتوی ہو گئی۔ وہ گنگ بیٹھی رہ گئی۔ کس ڈلے سے لوگ اپنی غلطیوں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے حلف اٹھا کر بڑے بڑے جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، آخرت کا بھی ذرا خیال نہیں کرتے۔ شاداب کا شوہر بڑی صفائی سے اپنے جرم کی پردہ پوشی کرے گا کہ شاداب چولہے میں تیل ڈالنے کے بعد بوتل اوپر رکھ رہی تھی کہ بوتل ذرا سی ہاتھ کے لرزش سے گری اور جلتا ہوا چولہا بھڑک اٹھا۔ جب ہم نے چیخ سنی تو باہر آئے تو دیکھا آگ اس کے کپڑوں کو بھی لگ چکی تھی۔ اسے گمان تھا اسی قسم کی تعویلیں پیش کریں گے۔ اب دیکھنا بیگم صاحبہ، وہ اگلی بار کہیں نہ کہیں سے گواہ بھی پکڑ لائے گا۔ پیسے شاید انہی دنوں کے لیے بچا کر رکھے تھے اس نے کہ کسی کو بھی نواز کر اپنی ساری غلطیوں سے جان چھڑا لے گا، منہ بند کرائے گا۔ وہ بہت آزردہ تھی۔ جب وہ اتنا ہی پیسے والا ہے تو ایک گیس کا چولہا نہیں لگوا سکتا تھا؟ اسے رہ رہ کر اس کے ہوبرو مگر گلیس دل والے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس علاقے میں ابھی گیس پہنچی نہیں جی، بس مکان نئے نئے تعمیر ہو رہے ہیں۔ اگلی بار ممید سراج گواہی لے کر آیا تھا۔ وضاقتہ سے وہ متوسط طبقے کی عورت ہی لگ رہی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق دوپہر کے وقت میں گیلے کپڑے پھیلانے چھت پر گئی تھی۔ ان کا باورچی خانہ اور اس کا ہر منظر سامنے سے بھی نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا شاداب بوتل اوپر رکھ رہی تھی کہ بوتل گری اور آگ بھڑک اٹھی۔ میری چیز سن کر جب تک میری بیٹی اور شوہر اوپر آئے، شاداب کے شوہر اور ساس کمرے سے باہر آ کر اسے باورچی خانے سے باہر نکال چکے تھے۔ اس پر کمبل ڈالا اور آنن فانن ہی ہسپتال لے گئے۔ خاتون بیان دے کر بہت پرسکون تھی۔ اس کا دل چاہا پوچھے کتنے پیسے لیے ہیں اس کہانی میں رنگ بھرنے کے لیے۔ وکیل استغاثہ نے پرفہر نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو تمہاری جیت مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ یور آنر، میری موکلہ کا بیان ہے کہ اسے باورچی خانے میں آگ لگا کر دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً باورچی خانے کی دیگر اشیاء کو بھی آگ لگ جاتی، لیکن تحقیقات کے نتائج یہ ہیں کہ باورچی خانے کے ایک حصے پر طاقوں میں لگے اخبار کے کنارے جل گئے اور بعد میں اسی حصے پر رکھی اشیاء خاکستر ہو گئیں۔ اگر باورچی خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تو سارا ایریا لپیٹ میں آ جاتا، جسے واضح طور پر ثبوت ملتا ہے کہ آگ لگائی نہیں، اتفاقیہ طور پر لگی۔ جس کے بعد خاتون کو اس کے شوہر اور ساس باہر نکال آئے۔ شوہر نے اس پر کمبل لپیٹا اور ساس نے باورچی خانے کی بھڑکتی آگ بجھائی۔ بی بی جی، یہ لوگ بہت سارا پیسہ وکیل پر لٹا کر کیس جیت جائیں گے، آپ جیت نہیں پائیں گی۔ شاداب کا سسکتا لہجہ قیامت برپا کر گیا۔ فیصلہ اس کے شوہر کے حق میں ہو گیا تھا۔ شاداب کو اس کے شوہر نے بلا چون چرا طلاق دے دی۔ اگر دونوں کے درمیان کوئی تنازع ہی نہ تھا تو اتنی آسانی سے اس نے طلاق کیسے دے دی؟ مبین سراج ناجائز مال کھانے والا تھا۔ ساری رپورٹیں جو اس نے مجسٹریٹ کو پیش کی تھیں سب کے سب اسے جھوٹ پر مبنی لگی تھیں۔ ایک تو شکست اس نے کھائی ایک مرد سے جس کا پورا معاشرہ تھا، دوسرے شاداب کی عزت نفس کی پامالی لوٹا نہ سکی، تیسرا سب سے بڑا کلک یہ تھا کہ اگر معاشرے کے یہ بڑے ٹھیکیدار بھی حرام کھانے لگیں گے تو غریب اور ضرورت مندوں کو ان کا حق کون دلائے گا؟ اس کے اندر آتش فشاں برپا تھا۔ بے حد شکستہ قدموں سے نکلی، سب لوگ اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آخر میں مبین سراج بھی اپنے پورے قد و قامت سمیت گرے پینٹ اور وائٹ گرے لائنوں والی شرٹ میں ملبوس تیز تیز قدموں سمیت اپنے دو دوستوں کے ہمراہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جو درخت سے ٹیک لگائے بہت کچھ سوچنے پر مجبور تھی، تیزی سے اس کی طرف لپکی، رواں رواں آگ بنا ہوا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر دونوں دوست ہاتھ ہلا کر مڑ گئے۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پہنچی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ڈور بند کرنے ہی لگا تھا کہ مترنم آواز پہ ٹھٹک گیا، ایکسکیوز می پلیز۔ گہری سانس لے کر دیکھا، صاحب انجم شیشے پر جھکی تھی۔ جی فرمائیے، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنے پیسے شاداب کے سسرال والوں سے بٹورے تھے آپ نے، اور کتنے پیسے اس کی پڑوسن کو دے کر گواہی دلوائی تھی؟ اسے گویا حیرت کے جھٹکے یک بیک لگے، یوں سراسیمہ ہو کر دیکھا گویا ذہنی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ کیس ہار جانے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ دوسرے فریق کی جیت پر ناجائز ہونے کی چھاپ لگا دی جائے۔ اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا وہ کتنی جذباتی ہو کر اس تک آئی تھی۔ بات ہار جیت کی نہیں مبین صاحب، بات تو معصوم اور سادہ لو انسانوں کے حقوق کی ہے۔
جہاں آپ جیسے جیتنے والے موجود ہوں وہاں ہم جیسوں کی کیا مجال کہ فتح کی دہلیز کو بھی دیکھ سکیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کام کیا، مرد ہو کر مرد کا ہی ساتھ دیا اور اس کے غاصبانہ تسلط کو برقرار رکھا۔ مبین سراج نے لب بھینچ لیے، سنہری ضدی آنکھوں میں بے پناہ شکوے سمٹے ہوئے تھے۔ لہجے کی ٹھنڈک پر جملوں کی تپش حاوی ہو رہی تھی۔ آپ نے نیا نیا قدم رکھا ہے اس فیلڈ میں، جائیے تھوڑی سی اور مہارت پیدا کیجیے اپنی پریکٹس میں۔ جذباتی ہونے کا کیا فائدہ؟ کھلم کھلا اس کا مشورہ مذاق لگا۔ سرتاپا وہ سلگ اٹھی۔ میں باز آئی ناجائز ذریعے سے پاس آنے والی دولت کی پریکٹس سے، اور جہاں تک اپنے کام کا تعلق ہے تو میں اپنی پوری ایمانداری، دیانتداری اور ہر تیاری سے لیس ہو کر ہی آتی ہوں، لیکن واقعی جہاں دوسرے فریق کی تیاری ہی کسی اور طرز پر ہو تو پھر جیتنا محال ہی ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اتنا شدید غصہ کسی پر آیا تھا، ورنہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کی لڑکی تھی۔ وہ سرد مہر بھی ہوتی اگر حساس نہ ہوتی تو۔ بلیک اینڈ وائٹ پر پرنٹڈ سوٹ میں اس کے چہرے پر سجا غصہ اور الفاظ کی سنگ باری کچھ بری نہیں لگی تھی۔ بغور اس کے چہرے کی سمت دیکھا وہ کچھ سٹپٹا سی گئی۔ اپنی حمایت میں فی الوقت کچھ بولنا فضول ہی لگا تھا۔ حفظ زدہ ماحول میں بادل کا کوئی لطیف ٹکڑا حواسوں پر فوار برسانے کو تیار تھا۔ کٹیلی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی جیسے گونگی ہو گئی، صرف بصارت کام کر رہی تھی وہ کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فی الحال اس ماحول میں سمجھنے سے قاصر تھی، بس یا کچھ اور جی چاہ رہا تھا کھل کر وہ کہہ لگائے۔ وہ مشکل خود کو قابو میں رکھا۔ میرے اتنے ہی الفاظ اگر قابل غور ہوئے تو یہی بہت ہے، وگرنہ آپ کو اپنی روش میں آزاد رہنے سے ہی کون روک سکتا ہے۔ کہہ کر وہ رکی نہیں، برکسفت نظروں سے دیکھا اور اپنی گاڑی کی طرف مڑ گئی۔ بہت کچھ سچ بول کر بھی وہ مطمئن نہیں تھی۔ واضح محسوس ہو رہا تھا کہ طنز و شیئی مبین سراج کے لیے محض حرفوں کا کھیل ہے۔ وہ شاداب کے پاس دوبارہ نہیں گئی۔ اس میں حوصلہ نہیں تھا اس کا سامنا کرنے کا، کیونکہ اس کے جلسے وجود کے لیے وہ مرہم نہ لا سکی تھی۔ کوئی حلش دل میں تنگ کرنے کو شدومت سے موجود تھی۔ امی کو شکست کی خبر تو تھی، لیکن الجھنوں کی خبر انہیں نہ دے سکتی تھی۔ بہت دنوں تک یوں ہی سست و ملال رہی۔ وہ امی کو بتاتی یا نہ بتاتی وہ ماں تھیں۔ اپنی کئی اولادوں پر بیک وقت نگاہ ڈالنے والی ہستی کو اکلوتی اولاد کی بے کلی بہت کھلی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ کیا فائدہ میری وکالت کا امی، جب میں اپنے جیسی ایک عورت کو اس کا مقام نہیں دلا سکی، جس کے وجود کا ایک حصہ کسی مرد کی ستم ظریفی کا شکار ایسا ہوا کہ اس کے جلن میں اپنے دل پر محسوس کر رہی ہوں۔ اب تک زندگی یہاں پر ہی ختم تو نہیں ہو گئی بیٹا۔ یہ پہلا کیس اگر ہار ہی گئی ہو تو کیا ہوا؟ نہ دنیا سے ستم رسیدہ عورتوں کا خاتمہ ہوا ہے، نہ تمہاری وکالت زنگ آلود ہوئی ہے۔ یہ شکست تو نکھارنے میں ہم کردار ادا کرے گی تمہاری پریکٹس کو۔ قدرت ناجائز کا ساتھ نہیں دیتی۔ سبھی اگر اسی طرح ہمت ہار کر بیٹھنے لگیں تو کاروباری زندگی چوپٹ ہو کر رہ جائے۔ یہ امی کہہ رہی تھیں، اس کے لیے حیرانی کا مقام ہی تھا۔ وہ یوں ہمت بندھا رہی تھیں جیسے بچپن میں تتلیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گر کر گھٹنوں میں چوٹ لگ گئی تھی، تو وہ اس کے آنسو پوچھنے کے ساتھ دوبارہ اٹھ کر دوڑنے کے لیے یس کیا کرتی تھیں۔ اس درجے پذیرائی کی اسے امید نہ تھی۔ ابھی بھی جس حساسیت کا مظاہرہ وہ کر رہی تھی، امی کو اسی ایک شے سے نفرت تھی، لیکن مامتا کا یہ کون سا موڑ تھا اسے سمجھ نہ آیا۔ کچھ دن یوں ہی بے مصرف سے گزر گئے۔ زیادہ اکتانے لگی تو ان کے بوتیک میں وقت گزارنے لگی۔ فیبرک ڈیزائننگ بھی اچھی کر لیتی تھی، سو امی کو بہت آسانی ہو جاتی۔ واپس آ کر اپنی لائبریری میں لاء کی بکس پڑھنے بیٹھتی تو کافی ٹائم گزر جاتا۔ اب کسی موڑ پر کسی مبین سے رات سے وہ شکست نہیں کھانا چاہتی تھی، جو بڑے مزے سے اسے مشورے سے نواز رہا تھا کہ ابھی آپ کو مزید مہارت کی ضرورت ہے۔ کبھی یہ جملہ یاد آتا تو وہ تل ملا کر رہ جاتی، اور کبھی اس پر بد نصیب شاداب کی یاد آتی تو تصور میں ہی اس سے معافی مانگتی۔ اپنے تئیں خود کو اس کے ساتھ ہونے والے جرم میں شریک سمجھنے لگی تھی۔ اس سے قبل کہ مزید کسی اور کیس میں انوالو ہوتی، امی نے زندگی کے اس موڑ سے آگاہ کر دیا جس کے بارے میں سوچتی ہی نہ تھی۔ نہ امی نے روایتی ماؤں کی طرح اٹھتے بیٹھتے زندگی کی اس حقیقت کا احساس دلایا تھا۔ آپ نے تو اچانک ایٹم بم سے بھی خطرناک دھماکہ کر دیا امی۔ عجیب سے احساسات سے دوچار ہوتے ہوئے مصنوعی خوف طاری کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ خدا نہ کرے کیسی باتیں کر رہی ہو۔ جب بھی کوئی پروپوزل آتا تو میں انکار کر دیتی تھی کہ ابھی تعلیمی مصروفیات ہیں، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے۔ خواہ مخواہ میں تمہیں دوراہے پر کھڑا کر کے ذہنی الجھنوں میں گرفتار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جانا تو ہے ہی ایک نہ ایک دن دوسرے گھر، پھر بات پہ بات ڈنکا پیٹ کر فائدہ۔ سچ پوچھو تو تمہاری جدائی کے خیال سے ہول بھی اٹھنے لگتے تھے۔ انہوں نے ڈر کا اظہار کر ہی دیا، اور اب
اب بہت عرصے سے خود کو تیار کر ہی لیا ہے کہ کب تک اس حقیقت سے نظر چراؤں گی۔ وہ بظاہر بک کے صفحے الٹتی رہی۔ مجھے بذات خود یہ پروپوزل بہت پسند آیا ہے کیونکہ تم جانتی ہو میں حسب نسب، خاندانی شرافت و نجابت اور کسی حد تک کاسٹ کے معاملے میں کبھی بہت کنزرویٹو ہوں۔ اس کے والدین یہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ فی الحال میں نے سوچنے کی مہلت مانگ کر انہیں انتظار کرنے کو کہا ہے تاکہ دیگر معاملات سے بھی نمٹ لوں۔ انہوں نے اس کے چہرے کے تاثرات سمجھنا چاہیے، لیکن وہ تو روایتی شرم و حیا کا پیکر بنی بیٹھی تھی۔ اس طرح کام نہیں چلے گا، مجھے جواب چاہیے سہاب۔ اگر تم ملنا چاہو تو اس کا بندوبست بھی کرائے دیتے ہیں۔ وہ خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک بار مل کر ہی بات آگے بڑھے۔ آپ نے دیکھا ہے انہیں؟ وہ مشکل کہا گیا۔ نظریں اوپر اٹھی نہیں رہی تھیں۔ ہاں، وہ خود بھی آئے تھے۔ اچھے خاصے ڈیسنٹ انسان لگ رہے تھے، جس طرح کا تمہارا مزاج ہے۔ بندہ خود چل کر پاس آ گیا ہے۔ وہ مکمل طور پر اسے قائل کرنے کے چکر میں تھیں۔ دیکھو بیٹا، اعتبار جیسی شے بڑی مشکل سے قائم ہوتی ہے۔ پروپوزل تو بہت، لیکن اعتبار کی بنیادوں سے آ رہی۔ میں اپنی اکلوتی اولاد کو ایک آئیڈیلسٹک گھرانے میں بھیجنا چاہتی ہوں کہ کسی زاویے سے میرے قائم کردہ معیار پر کم نہ ہو جائے۔ پھر اسی شہر میں کم از کم نگاہوں کے سامنے تو رہو گی نا۔ کیا کرتے ہیں؟ چند رسمی سے سوال ہی پوچھنے تھے اسے۔ ارے بھائی، تمہارے پروفیشن کے ہیں، سر جوڑے کیس ہی ڈیل کرتی رہنا۔ حفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پلیز امی۔ جھنجھلاہٹ سی سوار ہو گئی تھی۔ امی ہنستی تھیں۔ اوکے، میں کچھ سوچ کر جواب دوں گی۔ آخری حربہ یہی رہ گیا تھا ان کے پاس سے اٹھنے کا۔ انہوں نے بھی اس کی حالت جان کر مزید کوئی سوال کرنے سے پرہیز کیا۔ یہ موڑ نیا ہی تھا زندگی کا کہ اپنے اور امی سے ہٹ کر کسی تیسرے بندے کو سوچنے پر وہ مجبور تھی۔ امی اگر احساس نہ دلاتی تو شاید اس طرف آنکھ ہی نہ کھلتی، لیکن کتنا مشکل تھا ان باتوں کو قبول کرنا۔ جدائی کا تصور بھی کتنا ہولناک تھا۔ امی کتنی اکیلی رہ جائیں گی، بار بار یہی خیال افسردہ خاطر کر جاتا۔ کافی دیر تک کاپی پر ٹیڑھے میڑھے زاویے بناتی رہی، پھر کچھ سوچ لینے کے بعد تکیے میں سر گھسا لیا۔ دوسری صبح امی بہت کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن اس نے آغاز نہیں کیا۔ خود ہی ناشتے کے درمیان پوچھنا پڑا۔ جی، سوچا تو ہے، میں ملنا چاہوں گی۔ دیٹس گڈ۔ امی کے چہرے پہ اطمینان در آیا۔ میں آج ہی فون کر کے ٹائم مقرر کرتی ہوں۔ اور پھر جب پی سی میں مقرر کردہ ٹائم پر وہ جا رہی تھی تو عجیب گھبراہٹ بھی سوار ہو چکی تھی۔ امی نے بہت اہتمام سے اسے تیار ہونے کو کہہ دیا تھا۔ بلیک نیٹ کے باریک باریک نگوں سے سجے سوٹ میں اس کا خوابیدہ حسن بیدار ہو چکا تھا۔ گاڑی پارک کر کے بے تحاشا روشنیوں میں گھری اندر پہنچی۔ ریزرو سیٹس پر جا کر ادھر ادھر دیکھا تو فی الحال ایسی کوئی ہستی نظر نہیں آئی تھی۔ رسٹ واچ پہ نگاہ ڈالی۔ موصوف اپنی حیثیت جتانے والے اور انتظار کروانے والے بھی محسوس ہوتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ وہ خود لیٹ ہو چکی تھی۔ سیٹ پر بیٹھنے والی ہی تھی کہ کوئی پاس آ کر بھرپور دلکشی سے مسکرایا۔ ہیلو سہاب انجم۔ نظر اٹھاتے ہی اسے جیسے شوق لگا۔ مبین سراج اپنی وجاہت سمیت جگمگاتی مسکراتی آنکھوں سمیت اسے دیکھ رہا تھا۔ شکست کب بھولی تھی اسے؟ اس کے اعصاب تک جھنجھنا اٹھے۔ کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی اس سے۔ امی سے نام پوچھنا بھول گئی تھی۔ حرام کے لقموں سے پرورش کیا جانے والا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ کیا آنٹی نے نہیں بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں دستک دینے والے ہاتھ میرے ہی ہیں؟ چیئر پہ بیٹھ کر گمبھیر لہجے کا سحر بکھیرنے والا یہ وہ مبین سراج نہیں تھا جو عدالت میں زور و شور سے اپنے موکل کی حمایت میں دلائل پیش کر رہا تھا۔ اس کی نیچر نے سانحے پر خاموش رہنے پر فی الوقت مجبور کر دیا۔ تمہاری خاموشی کو کیا سمجھوں میں؟ تمہاری حیرانی یا حیا؟ اندر ہی اندر وہ کھول گئی۔ ویسے شخصیت تو میری ایسی ہی ہے کہ لڑکیاں کیا اچھی بلی خواتین کبھی نظریں چرانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ لہجے میں کوٹ کوٹ کر شرارت بھری ہوئی تھی۔ اس کا غم و غصے سے برا حال ہو گیا۔ ویسے مجھے تمہارا یہ روح بہت اٹریکٹ کر رہا ہے۔ لائف پارٹنر کے سامنے یا اس کے ذکر پر لڑکیوں کا شرم و حیا کا پیکر بن جانا ایک انوکھے چام سے ہی آگاہ کر جاتا ہے۔ لگ ہی نہیں رہا کہ تم وہی لڑکی ہو جو بہت زیادہ جذباتی اور حساس تھی، جو عدالت میں اپنی فتح کے لیے لڑ رہی تھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اپنی فتح نہیں، اپنی مظلوم موکلہ کی فتح، اور میں اپنے موقف پہ ابھی بھی قائم ہوں۔ روئیں روئیں سے چنگاری پھوٹ رہی تھی۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات نہیں ہے۔ اپنی جیت کا ہی حال ہوتا تو اس شکست پر میں وکالت چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتی، لیکن دکھ تو… سہاب، ہم یہاں کسی تیسرے پرسن کو ڈسکس کرنے نہیں آئے۔ بات کاٹ کر وہ تیزی سے گویا ہوا۔ جہاں تک رہی بات فتح و شکست کی، تو شکست میں نے کھائی ہے۔ ہولے سے کہے گئے جملے پر بے ساختہ دیکھا، دل یکبارگی دھڑکا، پھر خود ہی پیچوتاب کھانے لگی۔ دو ضدی سحر انگیز آنکھوں نے مجھے مات دے دی۔ اس کا دل چاہا اٹھ کر بھاگ جائے۔
اسی کی خاندانی نجابت کا ذکر امی بڑے وثوق سے کر رہی تھی، جو حرام و حلال میں فرق نہ جانے اپنی ماں بہنوں جیسی ایک عورت کے حقوق نہ دلوا سکا۔ اسے سدا نفرت محسوس ہوئی تھی ناجائز کمانے والوں سے۔ ابو ریلوے میں WM کے عہدے پر فائز تھے، آفیسرز کالونی میں رہائش تھی، لیکن انہوں نے بھی ایک دم حاصل ہونے والی آمدنی کو ترجیح نہیں دی، یہاں تک کہ اس کالونی میں رہنے والے دیگر دوستوں کے پلاٹ پر پلاٹ تعمیر ہوتے گئے اور ان کا ایک ذاتی گھر پنڈی میں ان کی نوکری کے عرصہ بعد تعمیر ہو سکا۔ وہ خوش تھی، فخر کی نظر سے انہیں اور ان کے اقدام کو دیکھتی، دھڑلے سے معاشرے میں جینا چاہتی تھی، بغیر کسی کھوٹ و ملاوٹ کے۔ اب انہیں سارے راستے شفاف کر دیے تھے۔ شاید نیک بندوں کو خدا اسی لیے اپنے پاس بلا لیتا ہے کہ ان کے نیک اعمال اسے پسند آ جاتے ہیں اور اس کثیف دنیا میں وہ رہنے نہیں دیتا۔ اور جو کبھی سوچا اپنے نصف حصے کے بارے میں تو اسے بھی ابو کے روپ میں ہی دیکھنا چاہا۔ ابو اس کا آئیڈیل تھے، ساری زندگی ان کے پر کو تو کھوجنا چاہتی تھی، ان کے پرتو کو ہی کھوجنا چاہتی تھی، لیکن پہلے مرحلے پر ہی اس کے قدم شکستہ ہو گئے۔ مبین سراج کی کمائی کا پورا ثبوت وہ دیکھ آئی تھی اپنی آنکھوں سے، ڈھیر ساری چیزیں اس کے آگے سرو کر دی گئی تھیں۔ مبین اپنے ہاتھوں سے اس کی پلیٹ بھر رہا تھا۔ پلیز بہت ہو گیا، ہتھیلی سے اس کے ہاتھوں کو روکا۔ فارمیلٹی نہیں چلے گی، ابھی سے عادی ہونا پڑے گا میرے اصرار و ضد کا۔ الفاظ میں کسی قسم کے دھونس کے بجائے نرم و لطیف سی خوشگواریت تھی، اسی لیے وہ سخت قسم کا جملہ نہیں کہہ سکی۔ میں منتظر ہوں تمہاری طرف سے کسی تاثر کا، یہ دھاندلی نہیں چلے گی، میں رٹو طوطے کی طرح تمہاری قصیدہ کوئی کرتا رہوں۔ شاید بہت بعد میں یہ خیال آیا تھا، میں نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا۔ مبین کا جگمگاتا چہرہ ایک لمحہ کو ماند پڑ گیا۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ تمہیں تمہارے فیصلوں میں مجبور نہیں کروں گا، جو بھی آ رہا ہو آنٹی کو دے دینا، ضروری نہیں ہم دونوں کی پسند یکجا ہی ہو۔ ویسے آنٹی کو میرا نام تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ خاموش رہی، اس کا احساس ندامت سوا ہو گیا۔ اب سے کچھ دیر قبل تک میں اپنی جذباتیت کی معذرت چاہتی ہوں۔ اس کا ہاتھ بالکل رک گیا تھا، بہت دیر تک اس کے سجے سروپ کو نگاہیں چراتے دیکھتا رہا۔ وہ سر جھکائے پرس کے سٹریپ سے کھیلتی رہی۔ مبین کے لبوں سے سرد سانس خارج ہوئی۔ چلیں چلتے ہیں، سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، لہجے میں تکلف ترایا۔ خوش وہ بھی نہیں تھی، دل سے بس یہی خواہش ابھری تھی، کاش یہ وجاہت کا پیکر اندر سے بھی اتنا ہی نکھرا ہوا ہوتا۔ وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ مبین نے پیمنٹ کرنی چاہی تو اس نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ وہ چنبے سے دیکھنے لگا۔ نہیں، آج بل میری طرف سے۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، پھر یہی قیاس کیا کہ یہاں سے وہی کسی قسم کے احساس کا ربط نہیں شو کرنا چاہتی۔ حقیقتاً صحاب انجم کو اس کی کمائی کا ایک دھیلا بھی نہیں چاہیے تھا۔ جس طرح ابھی تک کھا رہی تھی، ابھی بھی اپنے جسم کی پرورش میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں چاہیے تھی۔ ایک آخری بات صحاب انجم، کہ آپ کی نا اور ہاں کے پیچھے جو محرک ہوگا وہ میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے مبین سراج نے دودھیا روشنی میں اس کے گندمی تمتماتے چہرے کو دیکھا۔ وہ لب کاٹ کر گاڑی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا ہو گئی۔ وجہ تو آپ کو اسی روز پتہ چل جانی چاہیے تھی مبین سراج، جس روز میں نے گاڑی کے شیشے پر جھک کر اپنے اندر کی گھٹن کو کچھ کم کرنا چاہا تھا، لیکن آپ سمجھے ہی نہیں۔ سامنے سے تیزی سے آتی گاڑی کو دیکھ کر تیزی سے سائڈ پر کار کو کیا۔ ذہن میں عجیب طرح کی جھنجھلاہٹ تھی۔ امی جلدی وہ تیک سے لوٹ آئی تھیں، بڑی بے قراری سے اس کا انتظار کر رہی تھیں، گویا پورا یقین ہو کہ دونوں کے درمیان کوئی اچھا معاہدہ بھی طے ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہو کر کاٹن کا گھریلو سوٹ وارڈروب میں سے نکالنے لگی تھی کہ پیچھے سے امی آ گئیں۔ وہ ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن بیٹی کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی نیا رنگ نظر نہیں آیا۔ واپس آ کر چٹیا کھول کر برش کرنے لگی۔ انہیں بے حد غصہ آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے صحاب؟ تمہاری مسلسل اگنورنس کس بات کا ثبوت پیش کری ہے؟ میں جتنی شدت سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم اتنا ہی اپنے آپ میں نہیں ہو۔ ان کے اتنے شدید رد عمل پر بھی برش کرتے ہاتھ رک ضرور گئے، لیکن وہ مڑی نہیں۔ وہ پاس آ گئیں۔ کیا ظلم ڈھا دیا میں نے تم پر، جو خاموشی کی تفسیر بنی بیٹھی ہو؟ وہ برش کے دندانوں پر انگلیاں پھیرے جا رہی تھی سر جھکائے۔ سہاب، اس خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ شاہ نے پکڑ کر جھٹکا دیا تو اس نے سر اٹھایا۔ آنسوں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ انہیں شوق لگا۔ تھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ تمہیں میں نے ایک اچھے ایگریمنٹ کے لیے بھیجا تھا، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے تم لڑ کر آئی ہو۔ کیا بات ہے مبین، تمہیں پسند نہیں آئے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کاش یہی نام آپ پہلے لے لیتی۔ امی، مجھے چند لمحے ہی ان کے قرب کی اذیت سے تو ہمکنار نہیں ہونا پڑتا۔ وہ گنگ رہ گئی۔ یہ وہی مبین سراج ہیں جنہوں نے شاداب کے سسرال والوں سے پیسے لے کر غلط مقدمہ جیتا، میرے مقابل میں جھوٹی گواہی لائے۔
بتا تو رہے تھے وہ تمہیں جانتے ہیں، لیکن یہ خبر نہیں تھی تم دونوں کے درمیان کیا چپکلش چل پڑی ہے۔ یہ سرد جنگ صرف میری طرف سے ہی ہے، وہ تو اپنی پسند میں آزاد ہیں۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میری خاموشی سے ہی ان کو جواب مل گیا، وہ جان چکے ہوں گے۔ بھرپور اطمینان سے چہرہ دوپٹے سے ہی خشک کر ڈالا، یعنی کہ تم نے انکار کی سند پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ان کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ کیا میرا یہ قدم غلط تھا؟ بالکل، سراسر غلط۔ انہیں تم نے جان لیا، پہچان لیا تو بہت برے ہو گئے۔ جو لوگ چھپ کر غلط نوالا اٹھا رہے ہیں وہ اچھے ہیں۔ امی آپ بھی مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگلی جاتی۔ رنج حلق میں پھانس بن کر اٹکنے لگا۔ تمہیں کسی کے متعلق کیا علم ہوگا کہ وہ ناجائز نہیں کھا رہا ہوگا؟ کیا کھیر میں چھپی مکھی کھا لو گی تم؟ کم از کم تحقیق تو کر ہی لوں گی کہ میں آنکھ بند کر کے کسی پر اعتبار کرنے کی قائل نہیں ہوں۔ آنکھوں کے سامنے لوگ فراڈ کر گزرتے ہیں اور کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ پیاز کی پرتوں کی طرح لوگ کے نت نئے روپ گزرتے جاتے ہیں۔ تم کس تحقیق کی بات کر رہی ہو؟ سہاب صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی تم نے میری کسی بات کو نہ ماننے کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے؟ وہ ششدر رہ گئی۔ امی آج کس روپ میں سامنے آئی تھیں اس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو آج ابو اس دنیا میں نہیں رہے، ورنہ تو شاید میری پسند کو تم دیکھنے تک پی سی میں نہیں جاتی۔ جس طرح انہوں نے صدا میری کسی بات پر کان نہیں دھرا، اب اسی طرح انہی کی فوٹو کاپی بن کر تو میرے سامنے آئی ہو۔ میں پوچھتی ہوں کیا میں اتنی ہی بے وقوف ہوں؟ تم باپ بیٹی کو نظر آتی ہو جو کورا انکار کر دیتے ہو۔ میری بات کی کوئی حیثیت مسلم نہیں، ایسا میں نے نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ ارے بیٹیاں تو ماؤں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، لیکن تم نے کبھی میری بات نہ مانی نہ مجھے معتبر کیا۔ اب میں اس خوش فہمی میں رہی کہ ہو سکتا ہے یہاں تم میرے کہے کی لاج رکھ لو گی، لیکن تم تو یوں بدلی جیسے کبھی باپ کی باتوں میں آ کر بچپن میں میری باتوں سے پھر جایا کرتی تھی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل کہاں رہی تھی۔ سارے خیالات تم نے باپ کے چرا لیے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، سارے انداز ان کے اپنا لیے۔ میں چپ رہی۔ پروفیشن ان کا پسند کیا ہوا سلیکٹ کر لیا۔ میں نے کارخانے میں طوطی کی طرح بول بال کر چپ ہو گئی۔ صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں سہاب ربانی، کہاں کہاں میرا استحصال کرو گی؟ ان کی آواز لرزنے لگی تھی۔ مائیں خوش ہوتی ہیں کہ چلو اولاد باپ سے زیادہ قریب ہو رہی ہے، اچھا ہے، ایک دوستی کی فضا ماحول میں استوار رہے، لیکن ماں کی ہر نا اور ہاں کو کچل کر دوستی کی فضا استوار نہیں رہ سکتی۔ جب ماں بنو گی پھر احساس ہوگا کہ اولاد کو جانو دل سے چاہ کر اس کی کجدائی برداشت کرنا کیسا ہوتا ہے۔ کیا یہ جملے مبین سراج کے قرب سے زیادہ سہل تھے؟ وہ تو پتھر کی طرح ساکن، بے حس، بے متحرک ہو گئی۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے کسی حکم کو خاطر میں لائے گی ہی نہیں۔ ہاں، پچھلے باب الٹے تو اپنی زندگی کے ورق پر ابو کا ہی انتصاب نظر آیا۔ ندامتوں اور رنج کے حصار میں وہ گر گئی۔ امی ضبط کا پیمانہ چلکا کر چلی گئی تھیں۔ وہ تو اپنے تئیں خود کو مظلوم سمجھ رہی تھی، لیکن زندگی کا یہ موڑ مجرم بنانے پر تل گیا تھا۔ ناسمجھی میں ہی بہت قصوروار بن گئی تھی وہ۔ خیال نہیں رہا تھا ابو کے ہر حکم کے ہم قدم ہوتے ہوئے قدموں کے نیچے ماں کی کوئی خواہش چیخ رہی ہے، لیکن سنی انسنی کر کے گزرتی گئی۔ آج ان کی ساری خواہشات نے جیل میں پسے ہوئے بے گناہ قیدی کا روپ دھار لیا تھا، جس کی نظر میں اب لحاظ رہا تھا نہ خوف۔ سب کچھ وقت کی ستم ظریفی نے چھین لیا تھا۔ مبین سراج کی ہمراہی سے زیادہ اذیت ناک یہ موڑ تھا، تو کیوں نہ زندگی کا یہ آخری فیصلہ امی کے رضامندی سے طے کر لے۔ بہت پیار کرتی تھی وہ ان سے بھی، لیکن بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیوں نے اسے مجرم کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ لیکن مبین سراج، میں تمہیں بھی کیسے برداشت کروں گی؟ جھنجھلا کر آنسوؤں سے بھر گئی۔ تکیہ اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ رات آنسوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر یوں ہی پوز کیا جیسے سب کچھ نارمل ہو۔ امی بہت بجھی تھیں، چائے کی سپ بھر رہی تھیں۔ پھر سے رونا آنے لگا۔ اٹھ کر ان کے گلے لگ کر بے شمار آنسو اندر ہی اتار لیے۔ آپ کی پسند بہت اچھی ہے، ذرا غور کیا تو اپنی ہی جذباتیت محسوس ہوئی۔ آپ انہیں فون کر دیجیے گا اور میری سابقہ خاموشی کا سبب پوچھیں تو کہہ دیجیے گا کہ میری بیٹی بہت شرمیلی ہے، اس لیے فیصلہ کرانے میں کچھ دیر ہو گئی۔ شوہی سے دل کا ہون کیا۔ امی کی حسب نسب ذات خاندان سے مزین پسند ہنسنے لگی۔ کسی کو ہم اوپر سے جج نہیں کر سکتے کہ کتنے پانی میں ہے، اسی لیے کسی پر کیا اعتبار نہ مقدر کو تم اپنے ہاتھوں تبدیل کر سکتی ہو۔ سمجھ لو مبین ہی تمہارا مقدر ہے۔ سفید کا آمدار اور روسی جوڑے میں اس کی پیشانی چومتی پور سمرا ہوا تھا۔ زندگی کا یہ کٹھن فیصلہ اس کی رضامندی کے بغیر ہی ہو گیا تھا۔ چند لمحے اس کی رفاقت برداشت کرتے ہوئے پوری زندگی داؤں پر لگا دی۔ ایسے میں ابو بے تحاشا یاد آئے۔
آپ اس وقت ہوتے ابو تو شاید ایسا ہی ہوتا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری نا اور تمہاری ہاں کے پیچھے جو بھی محرک ہوگا میں پوچھوں گا ضرور۔ چمکدار کورے اور دبکے سے سجے دوپٹے کے حالے میں اس کا چمکدار چہرہ بھی ایک لمحے کو کملا گیا تھا۔ کہتی کہ یہ میری ہاں نہیں تھی۔ مبین سے راج نے اپنے نام کا لاکٹ پہنایا تو یوں لگا گلے میں آگ جیسی جھلستی کوئی شے چپک گئی ہے۔ بار بار ہاتھوں سے ہلاتی رہی۔ ہاں کر دی میں نے، یہ کافی نہیں؟ نہیں، میں اس روز بھی تمہاری زبان سے رضامندی کا کوئی خوبصورت جملہ سننا چاہتا تھا، پھر بھی تم اٹل رہی۔ میں نے بھی اس لیے دباؤ نہیں ڈالا کہ تم پر کوئی استحقاق نہیں رکھتا تھا، لیکن آج اس خوبصورت لمحے میں تم سے ضد کروں گا یہ وجہ جاننے کی کہ تم نے اقرار کیوں کیا۔ خواہش زبان پر، ضد نگاہوں میں اور دباؤ اس کے نازک ہاتھوں پر تھا۔ جھوٹ کی راہوں پر چلنے کو دل نہیں چاہا، لیکن یہ ایک اعلیٰ خاندان کی عزت کا معاملہ تھا، وقار کو سنبھالنا تھا، امی کے کہنے کا بھرم رکھنا تھا، جو رخصتی کے وقت مبین کے ہم قدم چلتے ہوئے کہا تھا، آپ میری بیٹی کے نازک احساسات کا خیال کریں گے۔ میں اپنی بیٹی کی طرف سے یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ خود تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن خاندان کے اعلیٰ اقدار کو نہیں جھکنے دے گی۔ مشکبو ماحول میں آہستہ سے نظریں جھکا لیں۔ آپ پسند آ گئے تھے؟ واٹ ڈو یو مین؟ ہنستے ہوئے چہرہ اوپر کیا۔ ایک لمحہ کو نگاہیں اٹھائیں تو یہ احساس کہیں دل میں پیوست ہو گیا کہ کاش یہ میرا مقدر تھے تو ان کے ساتھ بھی مقدمہ نہ چلتا۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی اور باد صبا نے پھریری بھی بکھیری۔ لبوں پر خود بخود جانے کیسے مسکراہٹ بکھر گئی تو مبین سے راج جھوم اٹھا اپنی فتح پر۔ وہ 2 بھائی اور 2 بہنیں تھے۔ ایک بڑی بہن شادی شدہ تھی، دوسرے دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ مبین بڑی بہن شاندانہ کے بعد تھے، یوں وہ بڑی بہو تھی۔ اماں پاپا سائیں گاؤں کے چودھری اور چودھرائن تھے، لیکن روایتی جاگیرداروں سے ہٹ کر محسوس ہوئے تھے، اتنا خلوص، اتنی محبت کہ وہ شرمسار ہونے لگتی۔ مجھے جب مبین نے بتایا کہ اس نے مقدمے کے دوران لڑکی پسند کر لی تو پہلے ہم بہت ہنسے، اس کے بعد اس کی پسند کا خیر مقدم کرنے تمہاری امی کے پاس چلے گئے۔ تم موجود نہیں تھیں، لیکن فریم میں جکڑی تمہاری تصویر کی معصومیت نے ہی دل لوٹ لیا، بالکل ایسے جیسے پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ دیور نے اماں کی بات میں ٹکڑا لگایا۔ وہ جھیم گئی۔ مبین پر شوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بڑی نند ملازمہ کو تیزی سے ہاتھ چلانے پر معمور کرنے کے ساتھ نازک سی وکیل بھابھی کو بھی ایک نظر دیکھنا نہ بھولتی۔ تم لوگ ایسا کرنا جب کسی نئے مہمان کی آمد ہو، اس کا نام چاند یا آسمان رکھ دینا۔ چہرے پر بکھرتی سرخی کے ساتھ وہ حیران بھی تھی۔ کیوں آپی؟ مبین نے دلچسپی سے پوچھا۔ بھئی سارے آسمانی چہروں کا نزول ہمارے گھر ہی تو ہو رہا ہے، ستارے، سورج، بس چاند کی کمی رہ گئی ہے۔ اور رخ موڑ گئی۔ اماں نے ہنستے ہوئے سے ساتھ لگا لیا۔ ارے وہ خود چاند ہوگا، خدا ایسے دن تو لائے۔ ماشاءاللہ دونوں ہی اپنی اپنی خوبصورتی میں لاجواب ہیں، اور اگر امی چاند نہ ہوا چندہ ہوئی تو؟ عباد نے منہ بسورا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اٹھ کر بھاگ جائے۔ مبین ہنس رہا تھا جملوں کے تبادلوں پر۔ تو رحمت اترے گی پاگل، کیا سڑی سی شکل بنا رہا ہے؟ اماں نے سر پر چپت رسید کی۔ اماں اور بابا جان دونوں ہی میٹرک تک پڑھے ہوئے تھے، اس لیے گاؤں کے دقیانوسی ماحول سے بہت ہی میٹ کرتے۔ روب و داب تو تھا، لیکن بردباری کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ۔ فی الحال تو اسے ایسا ہی محسوس ہوا تھا، لیکن یہ سب کچھ دکھاوا بھی نہ ہو۔ اکثر خیال آتا تو کام کر رہ جاتی، ملازموں کے ساتھ بھی یہ حلیمی، لیکن اپنے ناجائز کارناموں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہی نہ ہو۔ یہ زمینوں اور مربوں کے مالک کب اپنی محنت سے بنیادیں ڈالتے ہیں؟ کبھی کسی کی زمین ضبط کر لی، کبھی کسی کے حق حلال کی کمائی پر چودراہٹ دکھا دی، نہ کسی کی محنت کا صلہ پورا دیا۔ جو احتجاج کی کوشش کی، وہیں پر زبان کاٹ کر ہاتھوں میں تھما دی۔ کوئی بھی ابو جیسا نظر نہ آتا جن کی شرافت نگاہوں سے عیاں ہوتی۔ کتنی صاف ستھری زندگی ان کے ساتھ گزاری تھی۔ ان کے وفات کے بعد بھی مبین کی زندگی میں آنے سے پہلے بہت مطمئن تھی۔ جب آفتاب اپنی روشنی بکھیرنے کے بعد آہستہ آہستہ گھاٹیوں میں چھپ جائے، اسی طرح ہر جا اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا تھا۔ دھوکے دھاندلی کا ہر جا پیار کے باوجود شاداب کا جلا ہوا وجود بار بار کچوکے لگانے پہنچ جاتا۔ کتنی مرتبہ خواب میں اسی سوختہ جسم کے ساتھ اسے اپنی جانب بڑھتا پایا، جیسے وہ اپنا حساب مانگنے آ رہی ہو۔ کئی بار چیخ کر اٹھی تو مبین حیران ہو کر اسے دیکھا۔ سوری، خواب میں ڈر گئی۔ کس عذاب میں زندگی پھنس کر رہ گئی تھی۔ ارے کبھی وکیل بھی ڈرتے ہیں۔ ببانگ دہل کسی کی حمایت اور کسی کے خلاف بولتے ہوئے کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو ایک مضبوط سہارے کے باوجود تمہارا یہ حال؟ پیشانی پر خوشبو مہکنے لگتی۔ مضبوط سہارا؟ تمہارے وجود کو کیسے مضبوط ستون کہہ دوں جس کی دیوار ہی کھوکھلی ہو؟ کیسے ٹیک لگاؤں میں؟ اور جو کبھی میں شکستہ ہوئی تو کیا اسی کھوکھلے تن سے سہارا دو گے؟
اس نگر میں قیام ایسا ہے جیسے بے انت پانیوں میں سفر۔ کبھی کبھی تو رونا آتا اس کی بے پایاں چاہتوں کو دیکھ کر، دل چاہتا اس کی شہد برساتی زبان کو خاموش کر دے، ٹھنڈی پھوار برساتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے۔ کاش کہ اس روز میں جذباتیت کے ہول میں لپٹ کر تم سے شاداب کے بارے میں کیس کی بھڑاس نکالنے نہیں جاتی۔ اسی لمحے تمہارے دل نے پسند پر مہر لگا دی تھی نا۔ اماں اور بابا جان بیٹوں بیٹیوں سمیت گاؤں لوٹ چکے تھے۔ وہ اتنے بڑے گھر میں اس کے ساتھ بےقل ہوتے ہوئے دل سمیت تنہا رہ گئی تھی۔ دونوں پیار بھرا حکم دے کر گئے تھے کہ جب بھی میری پیاری بیٹی کا دل چاہے ماں سے ملنے کو تم فوراً لے جانا، کبھی تنہائی کا احساس نہ ہو، اور بیٹی جب تمہارا جی چاہے گاؤں چلی آنا۔ مبین کا کوئی کیس الجھا ہوا تھا، ورنہ تو ساتھ ہی لے جانے کو ضد کر رہے تھے۔ گاؤں تک تو ٹھیک ہے، بات کہ میں ساتھ ساتھ رہوں گا، لیکن تمہاری امی کی طرف زیادہ رکنا مجھے منظور نہیں۔ شوہی سے اپنی کسی جملے کو حالی نہ رہنے دیتا۔ کیوں؟ کچھ دنوں کے لیے مجھے چھوڑ کر آیا کریں۔ وہ ساتھ لے کر جاتا اور ساتھ ہی لے کر آتا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور رخ موڑ لیتی۔ پھر میں گاؤں میں ہی جا کر رہنے لگوں گی۔ آپ یہاں وکالت کیجیے گا، لوگ کہیں گے کتنی خوش حلق بہو ہے چودھری صاحب کی۔ ساس سسر کی خاطر شہر کو خیر بات کہہ دیا۔ کیا ہنستے ہوئے آنکھیں نکالتا۔ اور تمہاری وکالت کہاں جائے گی؟ مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ مجھے اب کوئی پرواہ نہیں، آپ کر رہی ہیں یہی کافی ہے۔ کیوں ہمت ہار بیٹھی؟ بہت پہلے جس کا محرک صرف آپ ہیں۔ خاموشی سے تیز نگاہوں سمیت دیکھا۔ امی کی طرف جاتی تو دونوں کی یوں آؤ بھگت کرتی جیسے کافی عرصے بعد ملے ہوں۔ مبین سے گپ شپ چلتی رہتی۔ تم ہوش ہو نا مبین کے ہمراہ؟ بے حد آس بھرے لہجے میں وہ پوچھتی تو بس بات میں سر ہلا دیتی۔ کبھی کبھی چلی جایا کرو ساس سسر کے پاس، اتنا اثر پڑے گا ان پر، ورنہ کہیں گے کیسی بہو ہے جسے خیال ہی نہیں ہمارا۔ وہ تو اتنے روشن خیال ہیں وہ لوگ کہ کبھی اصرار ہی نہیں کیا، بیجا ضد نہیں کہ دوسرے کی بیٹی کی ہر جائز و ناجائز ضد پوری کی جائے۔ بات تو یہی تو خصوصیات ہیں اچھے لوگوں کی کہ انہی سب سے متاثر ہو کر تمہیں وہاں بیاہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سمجھاتی۔ اس لمحے امی بے حد سادہ اور بھولی نظر آتی۔ ہاں کل بھی فون آیا تھا، 15 کو ہمیں وہاں پہنچنا ہے، غالباً کوئی فنکشن ارینج کر رہے ہیں۔ ویری نائس۔ ان کی آنکھیں بیٹی کے اعزاز میں چمک اٹھیں۔ کہہ رہے تھے کل تک آپ کو فون بھی کریں گے، ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ نہیں بیٹا، تم لوگ چاہو تو پہلے چلے جانا، میں انشاءاللہ بعد میں پہنچ جاؤں گی۔ تم تو جانتی ہو شادی بیاہ کا سیزن ہے، بہت کسٹمر آتے ہیں۔ امی اب کیا ضرورت ہے اتنی محنت کی؟ بس کریں، ریسٹ کیا کریں، میرے لیے پہلے اتنی سرگردہ رہیں، اب کیا ضرورت ہے؟ ان کی انگلیاں سہلاتی۔ ایک گھر بنوا رہی ہوں، تمہارے کسی بچے کے نام کروں گی۔ کتنا پیار، کتنی چاہت تھی۔ وہ شرمسار ہو گئی۔ ہاں یہ سلسلہ نسل در نسل چلاتی رہیے گا تاکہ کبھی چین کی بانسری نہ بجا سکیں۔ مصنوعی حفقی سے دیکھا۔ کاش ایسا ہی ہو، مبین کی نسل کو ہاتھوں میں کھلاؤں اور ان کے ناز اٹھاؤں۔ کہتے ہیں شادی کے بعد صرف ساس ہی تنگ کیا کرتی ہے اس قسم کے جملوں سے، لیکن آپ ان سے کسی طور پر کم نہیں۔ گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں، ساری آرزویں تم ہی سے وابستہ ہیں۔ اس کے گل رنگ چہرے کو چوم لیا۔ وہ گاؤں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مبین بہت مصروف تھا، پوری رات لائبریری میں موٹی موٹی کتابوں میں سر دیے بیٹھا رہتا۔ وکیل کے جرح سے بھرپور طریقے سے بحث کی تیاری کر رہے ہیں۔ محترم کسی بے گناہ کو ٹھوکر مارنے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے۔ سہاب اندر آ جاؤ، کسی پوائنٹ پر ڈسکس کرنا ہے۔ اسے دروازہ کھول کر جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، کورا انکار کر دیا۔ تمہاری سجاوٹ اور کام کاج میں مصروف دیکھ کر تو واقعی یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ تم وکیل ہو۔ کبھی یاد آ جاتا ہے تو ساتھ دے دیا کرو۔ اس کے 16 سنگار کو نظر بھر کر دیکھا۔ میں نے وکالت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا بھلا ہنر ضائع کرو گی، اتنا ہی اچھا ہوتا تو نہ ہارتی۔ ہمیشہ حق دینے کا قصد کرتے ہی زبان پھسل ہی گئی تھی۔ جواباً مبین سے راج کا بھرپور کہا گونجا۔ تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ ہاری تم نہیں تھی، اس روز شکست میں نے کھائی تھی۔ اس کے دل کی بےکلی کو بھی چٹکیوں میں اڑا دیتا۔ کام کریں کام، اتنا پڑھیں کہ ہارے نہیں۔ اپنی طرف سے توجہ ہٹا کر کتابوں کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے بولی، تم دعائیں دو گی تو میں شکست نہیں کھاؤں گا۔ اتنا مان تھا اس پر، وہ چپکے سے اٹھ گئی۔ جانے کیا ذہن میں آیا کہ بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے فون کی طرف بڑھ گئی۔ مبین کوڈ کیا ہوا تھا۔ اسپتال کا نمبر ملا لیا جہاں شاداب ایڈمٹ تھی۔ بزی کام سے جی چراتی نرس نے ریکارڈ نکلوانا بھی بڑے اصرار و ضد کا کام تھا۔ اس نے نام سیگا راز میں ہی رکھا تھا، جاننے والی ظاہر کیا
اور پھر چند ثانیے بعد جو خبر ملی اس سے اعصاب جیسے مفلوج ہو گئی کہ شاداب نامی عورت انہی دنوں کے ضائع الہی سے فوت ہو گئی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح تحقیق کرنے لگی۔ وہی شاداب جس کا کیس بھی چلا تھا نا، جس کا ایک سائڈ جسم کا جلا تھا۔ ہاں جی، وہی شاداب۔ نرس نے اس کے شوہر کا نام بتایا تو یقین راسخ ہو گیا۔ بیرونی زخموں سے تو کھیل ہی رہی تھی، اندرونی شکستگی کی تاب نہ لا سکی ہوگی۔ کیس ہارنے کے بعد وہ بے جان ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ ایک قتل تمہارے کھاتے میں درج ہوا ہے مبین سراج۔ راشی قاتل اور نہ جانے کس کس روپ میں سامنے آؤ گے۔ میرے مسیحا بنتے ہو، میری ہی صنف کو اپنے ہاتھوں زہر پلا کر۔ بے اختیار ابو یاد آ رہے تھے۔ میں جتنی پارسا بنتی تھی ابو، یہ سب شاید انہی کی سزائیں ہیں۔ میرے غرور کی بہت کڑی سزا ملی ہے۔ میں نے جو پہلی ملاقات میں اس کی کمائی اپنے اوپر خرچ نہ ہونے دی تھی کہ کہیں میرے جسم کو حرام کا نوالا نہ لگ جائے، آج میری رگوں میں وہی خون دوڑتا پھر رہا ہے۔ بہت بری طرح میں پسپا ہوئی ہوں۔ ایک طرف مبین کی محبت پر ایمان لانے لگتی تو دوسری طرف کسی بے گناہ کی لاش نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتی۔ کس دل سے اس کے ساتھ گاؤں کا سفر طے ہو رہا تھا یہ صرف وہی جان سکتی تھی۔ زخمی نگاہوں سے اس کے ڈرائیو کرتے مضبوط ہاتھوں کو دیکھتی۔ آپ کا کوئی کیس غالباً الجھا ہوا تھا، کیا بنا اس کا؟ مبین نے موڑ کاٹا۔ حل ہو گیا جناب، حسب معمول میں جیتا۔ یہی تو صبح میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ ہاتھ نہیں آ رہی تھیں۔ جتنا کچھ آپ نے سنا دیا اور جتا دیا وہی کافی ہے مبین صاحب۔ تیکھی نگاہ ڈال کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ کسی لڑکی کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ چچا چچی نے جائیداد ضبط کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن لڑکی پڑھ لکھ گئی تھی، اس لیے اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے دیکھو، بڑی ہمت کی بات ہے۔ ایک تو ان صاحبہ نے تعلیم حاصل کی، حالہ حالو کے تلخ ماحول میں، اور جائیداد پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھیں۔ جیسے خبر ہوئی اب دونوں گڑبڑ کر رہے ہیں، فوراً مقدمہ دائر کر دیا۔ ایسے ہی جیدار لڑکیوں کی ضرورت ہے اس فریبی معاشرے کو۔ اس نے اندر ہی اندر کہکا لگایا۔ سب تعلیم کی بدولت ہے جو انسان کو جیداری پر اکساتی ہے، ورنہ جاہل طبقہ اگر خود کو کمزور پوزیشن میں بھی کرتا تو معاشرہ اسے کمزور بنا دیتا ہے، کسی نہ کسی مقام پر پیچھے رہنے کو مجبور کر دیتا ہے۔ مانی ہیزی سے گویا ہوئی۔ اس نے بھرپور تائید کی۔ صحیح کہہ رہی ہو، اسی لیے تو ہنر کہیں پیچھے اور میرٹ بہت آگے۔ ناانصافی رچی بسی ہے ماحول میں۔ انہیں بھی مطلب پتہ ہے ناانصافی کا۔ مسکراتے ہوئے پانی کا کین نکالا۔ 6 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ لوگ گاؤں پہنچے تو جیسے روشنیوں کے سیلاب امڑ آئے تھے۔ پورا گاؤں بقیہ نور بنا ہوا تھا، ہر طرف چراغاں ہی چراغاں تھا۔ ان کے گاڑی سے اترتے ہی آتش بازی اور پٹاخوں کا جو سما شروع ہوا کہ روشنیوں میں کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ اس قدر چکا چوند ہو رہی تھی، ڈول تاشوں والا الگ ماحول کی رونق میں اضافہ کیے ہوئے تھا۔ مبین کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھا جس کی ہمراہی میں وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ سب کچھ ان کے اعزاز میں تھا۔ اماں نے آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ پورا خاندان پھولوں کے ہار لیے حویلی تک کتار بنائے کھڑا تھا۔ میری بھابھی کا وزن پھولوں سے ہی بڑھ گیا ہے، بڑی نند نے ساتھ لگا لیا۔ خاندان کی لڑکیاں بچیاں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کیمرے، فلیش اور مووی کی لائٹوں سے سر میں درد شروع ہو گیا، لیکن لمحے کسی بھی بیزاری کا اظہار کرنا بد اخلاقی کے زمرے میں آ جاتا۔ فردن سب سے ملنے لگی۔ چھوٹی نند جو ایفیسی کر رہی تھی وہ تعارف کروانے لگی۔ صادقہ بیٹی، بس کر، اندر لے جا بھابھی کو۔ ابھی تک گئی ہوگی میری بیٹی، تازہ دم ہو لے تو پھر تفصیل سے تعارف کروانا۔ یہ ہلہ گلہ تو چلتا رہے گا۔ اماں اپنے بھاری بھرکم وجود سمیت اس کے پاس آ گئیں۔ نثار ہو جانے والی نظروں سے دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر بڑھ گئیں۔ سب کی سب پیچھے چل پڑیں۔ شاندانہ نے سب کو ادھر ادھر کے کمرے میں ٹھہرا دیا تاکہ وہ تنہائی میں سکون کے کچھ سانس لے سکے، اور اس کے کمرے میں لا کر دروازہ لاک کر دیا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کون سی ایسی شے تھی جو کمرے میں موجود نہ تھی؟ آسائشوں کی بہتات تھی۔ مبین کو مردان خانے سے اماں نے کسی کو پیغام دے کر بلوا بھیجا۔ وہ آیا تو شاندانہ نے آڑے ہاتھوں لیا۔ تمہیں خبر نہیں تھی پورا گاؤں اکٹھا ہوگا؟ اس کے کپڑے ہی کچھ کامدار سے بنواتے۔ مبین مسکرایا۔ نہیں آپی، میں خود ہی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ تم چپ کرو، اس بیچاری کو کیا معلوم ہوگا یہاں کے لوگوں کی چہمگوئیوں کا؟ یوں لٹے چلے آ رہے ہو جیسے بھگا کر لائے ہو۔ وہ سر کھجانے لگا۔ اصل میں آپی، میں پہنتی ہی کاٹن کے کپڑے ہوں۔ اے بچی، کیا شادی والے روز بھی تم نے یہ سوتی کپڑے پہنے تھے؟ ماحول کی مطابقت سے تبدیل تو کرنا پڑتا ہے نا۔ اماں نے پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ ہم نہ پہنچتے تو شاید ایسے ہی کپڑوں میں شادی بھی ہو جاتی۔ وہ جھینک گئی۔ یہ سارا قصور ان کے شوہر نامدار کا ہے جو اپنی وکالت میں یہ سب کچھ بھول بیٹھے ہیں۔ مبین نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ سر جھکا گئی۔ یقین کریں آپی، گھر میں ہی ایسے سج سنور کر رہتی ہے جیسے چودھرائن، اور سفر پر چلتے ہوئے یہ لبادہ چڑھا لیا۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے سمجھا گرد مٹی میں کپڑے اٹ جائیں گے، اس لیے۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو،
بیٹی سہاب تم نہا دھو لو، کمرہ در کمرہ بھرا پڑا ہے لوگوں سے تمہیں دیکھنے کو۔ صادقہ دونوں کے لیے پستہ الائچی سے مزین دودھ لے آئی۔ اتنا ہیوی دودھ اس سے پیا نہ کیا، بس آپ ہی راستے بھر میں کھاتی آئی تھی، اب ٹھہر کر ہی کچھ پی لوں گی۔ لگتا تو نہیں اتنی پیٹو ہو تم، بوتیک میں اسمارٹ سی گڑیا لگتی ہو۔ ہنستے ہوئے واش روم کا رخ کیا۔ خیر سے تمہاری امی کب تک پہنچیں گی؟ اولن تو تم لوگوں کے ساتھ ہی آ جانا چاہیے تھا۔ امی کو کچھ کام ہے، جلدی آ جائیں گی۔ یہاں پیار و الفت کی نئی روش پر گامزن ہو رہی تھی۔ وہ اتنے برس تنہا امی کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دم سے بھرا پڑا ماحول فیسینیٹ کرنے لگا۔ اوپر سے جو بھی نظر اٹھتی وہ محبت سے پر ہوتی، جدھر وہ نظر اٹھاتی چاہتوں کا گلزار آباد دیکھتی۔ دو ملازمہ تو ہمہ وقت ساتھ ساتھ ہوتیں کہ ایک اشارے پر اس کی خواہش پوری کر دی جائے۔ فنکشن کے دن تک امی بھی آ گئیں۔ شہزادیوں کی طرح بیٹی کو اٹھتا بیٹھتا دیکھ کر سکون کی لہر جاگزی ہو گئی۔ فنکشن پر اماں نے ہر غریب کو کپڑے بانٹے، سب کی نظروں میں عقیدت کا رنگ تھا۔ یہ دور بھی اختتام پذیر ہوا، لیکن اماں اور شاندانہ اسے سادہ رہنے ہی نہ دیتیں۔ ہر وقت ٹپ ٹاپ بھاری زیورات سمیت بقول مبین چودھرائن بنائے رکھتیں۔ ان لوگوں میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، غریب بھاریوں پر ظلم نہیں تھا، گھٹی گھٹی جہالت میں ڈوبی فضا نہیں، سب کے چہروں پر ہنسی مسکراہٹ کا دور دورہ کھلا ماحول تھا۔ پھر یہ الجھن سی دل میں کیوں بپا ہے؟ اس ایک واقعے کو دل بھول کیوں نہیں جاتا جس نے سارے دلربا مناظر پہ دھندلی سی دبیس تان دی تھی؟ جی ان لمحوں کو کشید کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا۔ آرزو کے گلستان میں یہ غبار کیسا ہے؟ یہ سامنے جو میرے لیے دست عیسیٰ بنا بیٹھا ہے، کہاں سے لگتا ہے کہ یہ راشی ہے، قاتل ہے؟ میرے لمحوں کو آسان کر مولا، میں یہ زندگی واپس بھی نہیں کرنا چاہتی اور اس خلش کو بھی دامنگیر نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ بے اختیار اس کا دل مچلا۔ بہت دیر سے مبین کو نماز پڑھتے دیکھ رہی تھی، وہ اس سوچ میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ ہوا بالوں کے لٹوں سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ مبین نے شرارت سے کھنکارا تو ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ تم شاید اپنے مجازی خدا کی عبادت میں مصروف تھی۔ بے اختیار وہ ہنس پڑی۔ ہنسی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ ہونٹ پہ بات ہنسے، زلف بے وجہ کھلی۔ خواب دکھلا کے مجھے نیند کی سمت چلی۔ خوشبو آئی میرے کان میں سرگوشی کی، اپنی شرمیلی ہنسی میں نے سنی اور پھر جان گئی۔ میری آنکھوں میں تیرے نام کا تارا چمکا۔ اسے انکشاف ہوا تھا کہ وہ مبین سراج کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ ایک روز اسی طرح سپہر نکلی تو کچے پکے کوارٹروں کے پاس سے گزرتے ہوئے تنور پر روٹیاں لگاتی مائی بہت متاثر کرنے لگی۔ دیر تک اس میں سے اٹھتے ہوئے شعلوں کو دیکھتی رہی۔ مائی بیچاری سراسیمگی میں گرفتار تھی کہ چودھری صاحب کی بہو آخر بغور تنور اور پکی ہوئی روٹیوں کو کیوں دیکھ رہی ہے۔ مبین میں ٹرائی کروں؟ اس کی انوکھی خواہش پر چونک کر دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو، گرمی لگے گی۔ نہیں نا، پلیز صرف ایک روٹی ڈالوں گی اندر اور چمٹے سے نکالوں گی، پلیز۔ وہ مچل گئی۔ اوکے جلدی کرو۔ مائی منع کرتی رہ گئی، صرف ایک۔ اس کے اصرار پر مبین دیکھتا رہ گیا۔ اس نے روٹی بیلی اور تنور میں ڈالنے جھکی تو پسینے سے تربتر ہو گئی۔ گرم گرم شعلوں کی تپش نے چہرہ جیسے جھلسا دیا۔ گندمی رگت آگ بن کر دھنکنے لگی۔ مبین پریشان اس کی ضد کو دیکھتا رہا۔ جلدی روٹی پک گئی۔ اس نے چمٹا ڈال کر روٹی نکالی جو کہ بالکل صحیح پکی تھی۔ ابھی ہوش ہو کر اسے دیکھنا ہی چاہا تھا کہ چمٹا چھوٹا اور بازو پر جا لگا۔ سسکی بلند ہوئی۔ مبین نے دونوں ہاتھ پکڑ کر اتارا۔ اسے غصے سے بری حالت ہو گئی، ساتھ اس کی پریشانی نے بھی اذیت میں گرفتار کر دیا۔ بازو اوپر کیا، گورے بازو کی کھال ذرا سی جل گئی اور آبلہ بن گیا۔ وہ جلن سے نڈھال ہو گئی۔ تمہیں میں نے کہا بھی تھا جس کا کام اسی کو ساجے۔ مائی الگ ندامت میں گرفتار، جیسے اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اوپر سے مبین کی ڈانٹ سن کر وہ اور سہم گئی۔ مائی تم کام کرو، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ وارڈ سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر جلدی سے پکڑاتے ہوئے جیسے اس کے ڈر کو کم کرنا چاہا۔ صاحب آٹا لگا دیں اوپر، فی الحال یہی ہے پاس۔ اس کے حواس بحال ہوئے۔ نہیں، انڈا ہے تمہارے گھر میں؟ ہاں جی، وہ تو ضرور ہوگا۔ مرغیاں کس مرض کے لیے پالی ہیں؟ وہ دوڑ کر کوارٹر میں گھس گئی۔ مبین نے انڈے کی سفیدی اوپر لگا دی تو کچھ ٹھنڈک پڑی۔ گھر پہنچتے پہنچتے صادقہ کو خبر ہو گئی، جس نے شور مچا دیا اور پوری حویلی کو اکٹھا کر لیا۔ بھابھی کا ہاتھ جل گیا۔ اماں دوڑی دوڑی آئیں۔ مبین نے سارا احوال سنایا تو وہ حسب معمول اسے ہی قصوروار ٹھہرانے لگیں۔ تم نے کہہ دیا ہوگا کہ ہاں چڑھ جاؤ۔ ٹھنڈے پانی سے ٹکور کر کے برنول ملی۔
ہاں جیسے یہ تو بڑی معصوم ہے نا، منع کرنے کے باوجود ضد کرنے لگیں۔ شام ڈھلتے ہی شاندانہ آ گئی۔ کیوں پاگلوں والے کام کرنے بیٹھ جاتی ہو؟ تنور کی تپش سے رنگ بھی خراب ہو گیا ہے، ابھی ذرا سا تو جلا ہے، اور کون سا میں نے پورے گھر کے لیے روٹیاں بنائیں جو رنگ بھی خراب ہو گیا۔ اسے ہنسی آ گئی، وہ سر جھٹکتی اندر بڑھ گئیں۔ اتنا پیار، اتنی کیئر، ذرا سے جلنے پر شاداب کو کیسا محسوس ہوا ہوگا جو اندرونی اور بیرونی تپش میں سلگ کر مر گئی، جانے کہاں سے وہ پھر یاد آ گئی۔ یہ ذرا سی جلن اتنی اذیت ناک ہے تو وہ مر مر کر جی ہوگی۔ اس کی اذیت کچھ اور بڑھ گئی۔ میری بات نہیں مانو گی تو ایسا ہی ہوگا۔ مبین نے کمرے میں اپنی ہمت جتائی۔ کس بات سے گریز کرتی ہوں میں؟ وہ تو بس ذرا سا شوق چڑھا تھا۔ ویسے مبین یہ اذیت مجھے اتنی محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب ایک ہستی کے وجود پر لگے آبلے مجھے یاد آتے ہیں تو میری تکلیف میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ خود بھی کئی دن سے محبت اور الجھن کی کشمکش میں پس رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کون سی ہستی؟ شاداب، جو مر گئی انہی دنوں جب وہ اپنا کیس ہار گئی تھی۔ کون شاداب؟ اسے حقیقتاً وہ یاد نہیں آئی تھی، کیونکہ سینکڑوں واقعات اس کی نظر سے گزرتے رہے تھے۔ وہی کیس مبین جو ہماری غربت کی وجہ بن گیا۔ اوہ، اسے جیسے کچھ یاد آیا۔ ہاں، وہ جلی بھی بہت بری طرح تھی، اور ہارڈ نے اس کی موت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے جیسے کچھ جتانا چاہا۔ ظاہر ہے ایسے کام کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ مبین، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اس نے دزیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا؟ وہ شاکی ہوا، ساتھ بے محل گفت و شنید پر حیران بھی۔ پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک قسم کھائیں۔ واٹ؟ وہ یوں اچھلا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں، میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ آپ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ اس عورت کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوئی تھی، جس احساس نے اب تک مجھے کھل کر ہنسنے نہیں دیا۔ آپ کی بھرپور محبتوں کو محسوس کر کے بھی میں نے ایمان لانے سے گریز کیا ہے کہ اس ایک واقعے نے آپ کی شان و شوکت کو بھی مشکوک بنا دیا، تو یہ تخت و تاج بھی ناجائز ہی نہ ہو۔ اس کی زبان سے الفاظ نہیں، انگارے برس رہے تھے۔ مبین سراج کے وجود پر اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار وہ اب تک رہی ہوگی، یہ اسے خبر نہیں تھی۔ اس واقعے کو تو وہ سہاب کی غلط فہمی سمجھ کر بلا بیٹھا تھا، جو وقت گزرتے مدھم پڑ گئی ہوگی، لیکن اسی حلش کی شاہراہ پر اب تک کھڑی ہوگی یہ معلوم نہ تھا۔ ناجائز کا لفظ ہی اتنا خطرناک تھا کہ اس کے اندر دوڑتے پھرتے لہو کو لاوا بنا ڈالا تھا۔ شروع میں تو محض جذبات سمجھ کر بلا دیا تھا، لیکن اس وقت معاملہ کلیئر نہ کرنا زندگی کا روگ بن گیا تھا۔ کٹیلی نگاہوں سے اس کے سادہ تاثرات والے چہرے کو دیکھا، جس کے دل میں غلط فہمی کا ایسا انبار تھا جس نے اس کی محبتوں کو کہیں دبا دیا تھا۔ اس کی ساری چاہتیں گھٹی گھٹی سانس لے رہی تھیں۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس نے لب کاٹ کاٹ کر زخمی کر لیے۔ دوسرے روز ہی سپاٹ چہرے سمیت روانگی کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ وہ چہرہ تو نہیں لگ رہا تھا جس پر چمکتی آنکھیں ہمہ وقت محبت کے مشکبو بادل برسایا کرتی تھیں۔ اتنی سرد مہری انداز میں تھی کہ وہ یہ سوچ کر ہی کام گئی کہ اس اکیلے گھر میں یہی انداز رہے تو وہ کیا کرے گی، لیکن جانے سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سب نے بے حد دعاؤں اور پیار کے حصار میں اسے رخصت کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے گھر سے وہ رخصت ہو رہی ہو۔ مبین سب سے پیار لے کر گلے لگ کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ سارے راستے وہ خاموش تھی، جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ واپسی کا سفر بہت بے مہر رہا۔ سب اپنی غلطی سمجھتی رہی، لیکن مطمئن تھی کہ برسوں کے دھندلے پڑے آئینے کی گرد اس نے صاف کر دی تھی۔ بس مبین کی خاموشی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دل وہی انداز و آہنگ مانگتا تھا جو اب سے چند روز پہلے تھا۔ جس شخص کو نہ پانے کے لیے دعائیں کی تھیں، اب اس کی نگاہوں تک سے بیزاری بری لگ رہی تھی۔ اس نے گھر لا کر بھی یوں سے فراموش کر دیا جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ رات گئے لائبریری میں بیٹھا رہتا، جی چاہتا وہ خود بنا لے، لیکن انا آڑے آ جاتی۔ ایک ہفتہ بعد اسے تیار ہونے کو کہہ دیا۔ کہاں چلنا ہے؟ بہت مان سے دیکھا۔ ہر بات کی وجہ مت پوچھا کرو، برفاب لہجے میں کہتے ہوئے اسے بھی ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا۔ گاڑی کچے کی طرف رواں تھی۔ 1-1.5 گھنٹے بعد ایک ہستہ سے گھر کی طرف گاڑی رکی۔ ننگ دھڑنگ بچے باہر دوڑتے پھرتے نظر آئے۔ مبین نے دروازے پر لٹکتی کنڈی کھٹکھٹائی۔ اندر سے صاف رنگت کی عورت نکلی، جس نے بچی کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ مجبوراً مبین کی ہمراہی میں وہ گندی مندی سی دہلیز بھی عبور کرنی پڑی۔ اندر کمرے میں کچھ سکون نصیب ہوا کہ باہر کا غلیظ منظر نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ یہ سہاب انجم ہیں جنہوں نے شاداب کا کیس لڑا تھا۔ وہ اس عورت سے مخاطب ہوا۔ سہاب چونکی، اور یہ شاداب کی چھوٹی بہن ہے۔ بی بات دراصل یہ ہے کہ یہ آج تک سمجھتی آئی ہیں کہ شاداب صاحبہ کا کیس انہوں نے ہار کر کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ آپ خود بتائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ خالصتاً اجنبیوں والا انداز تھا۔ عورت نے ٹھنڈی سانس بھری۔ دونوں ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پر براجمان تھے۔
کیسی بے انصافی، کیسا جرم بی بی؟ جرم تو اس نے کیا ہم لوگوں پر، ہماری حیثیت تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں۔ ہم اسی حیثیت کے لوگ ہیں، وہ تو بھلا ہو سرور کا جو اسے بیاہ کر لے گیا، عزت دی، کھانے پینے کو اچھا دیا، بھاگ جا گئے شاداب کے، پر اس نے قبول کب کیا اس بھلائی کو؟ پرانے ذکر پر عورت کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں، اور وہ تو جیسے منجمد بیٹھی تھی۔ ہم 7 بہنوں میں وہی نصیبوں والی تھی جسے سرور جیسے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگوں نے پسند کیا، لیکن وہ جی ادھر ہی پڑوس کے لڑکے سے دل لگا بیٹھی۔ لڑکا چرس پیتا تھا، اپنے جھوٹے وعدوں قسموں پر بہلائے رکھتا، شادی کرنے جوگے تو تھے نہیں، وہ نہ کماتا تھا نہ کھانا پینا اچھا تھا۔ انہی دنوں سرور نے اسے پسند کر لیا، اور اماں ابا نے زبردستی شاداب کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر شادی کر دی۔ سسرال والوں کو دشمن سمجھنے لگی، انہیں کیا معلوم تھا اس کے کرتوتوں کا۔ 1-2 بار تنگ آ کر سرور نے 1-2 تھپڑ لگا دیے تو وہ دشمنی کی آگ میں بھی جلنے لگی۔ چرسی سے بھی ملنا نہیں چھوڑا، وہ اسے ورگلاتا کہ اب بھی وقت ہے وہ طلاق لے لے، اور سرور اپنی عزت رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے طلاق نہیں دی۔ لیکن اللہ کو کب تک اس کی شہ زوریاں منظور تھیں۔ اس روز تیش میں آ کر چولہا جلا کر تیل کی بوتل اوپر رکھنے لگی تو بوتل گری اور آگ لگ گئی۔ وہ جو جلی سو جلی، لیکن موقع ضائع نہیں جانے دیا ان لوگوں کو پھنسانے کا جنہیں وہ اپنا ازلی دشمن سمجھتی تھی۔ وہ بہت سادہ لوگ تھے جی، حیران ہی رہ گئے اس کی کارروائی پر، اور مزید اپنی ذلت منظور بھی نہ تھی، سو طلاق دے دی۔ پھر رب کو اس کا یہ غلط عمل بھی پسند نہیں آیا اور دانا پانی اٹھ گیا۔ حقوق نسواں کی ایسی چادر آنکھوں کے آگے تھی کہ وہ کیس کم لڑ رہی تھی، شاداب کے حق کا خیال زیادہ تھا، اسٹڈی کم کر رہی تھی، شاداب کے زخموں کا احساس زیادہ تھا، ریسرچ کم کیا تھا اور شاداب کے پاس زیادہ جاتی رہی تھی، صرف اس لیے کہ لاچار عورت کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ لیکن اس عورت کی خود ساختہ لاچارگی نے سہاب انجم کو اپنی ہی نظر میں مجرم ضرور بنا دیا تھا۔ وہ جیسے گڑ گئی تھی زمین میں۔ تو جس وقت وہ ہسپتال میں تھی اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ اب پوچھنے کو یہی ایک سوال رہ گیا تھا۔ وہ آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ ہم ادھر ہی تھے جی، اس نے اپنے گھر آنے کی بھی زیادہ اجازت نہیں دی ہوئی تھی، اس کے کرتوت بتاتے تھے کہ وہ کچھ کرنے والی ہے۔ اگر وہ اتفاقیہ نہ جلتی تو خودکشی ضرور کر لیتی۔ اماں ابا تو اس کی شادی کے بعد فوت ہو گئے۔ میرے میاں نے اسپتال آنے کی ایک بار اجازت دی تو کیس کی بات ہی نہ کریں۔ اس کے خیال میں جس عورت کو اپنی عزت کا خود احساس نہ ہو اس کے لیے آواز اٹھانا برا ہے۔ اس کے سسرال والے اب بھی آتے ہیں جی، وہ بہت شریف لوگ ہیں، دنیا میں ایسے لوگوں کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے سارے تاثرات ندامت میں ڈل گئے تھے، سر جھکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے مجرم اعتراف جرم کر رہا ہو۔ فیصلہ تو صحیح ہو گیا تھا جی، آپ تو ہوا مہا شرمندہ رہیں۔ شرمندہ تھی کب؟ سر تو اب جھکا تھا اپنی غلط فہمی پر۔ اس سے مزید بیٹھا نہ گیا، کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں۔ مبین نے شکریہ ادا کیا اور اسے سادہ چہرے سمیت لے کر نکل آیا۔ وہ تو بات کرنے کے قابل بھی نہ رہی تھی، اتنے پیارے انسان کی طرف سے خلش پالتی رہی، پوری فیملی والوں کی محبت کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتی رہی، جو خوبصورت لمحے پل پل اپنے دامن میں بٹورنے کے تھے وہ گنواتی رہی، انگلی میں پڑی رنگ کو اضطراب و اضمحال میں گھماتی رہی۔ لیکن نظریں جو اٹھائیں تو گاڑی کا راستہ ہی کوئی اور نظر آیا، شاید امی کے گھر کا راستہ تھا۔ وہ کام گئی۔ مبین، یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ لب بھینچ کر اس نے بے قرار صورت دیکھی۔ وہاں جہاں تم حلال کی کمائی کھا سکو۔ تازیانہ سا برسا تھا، کچھ بولنے کی کوشش کیا کرتی، زبان مسلوب ہو گئی تھی۔ میرے پاس سب حرام کا ہے، میں کبھی بھی تمہارے بدلے ہوئے رنگ محسوس کرتا تھا، لیکن یہ گمان نہ تھا اپنی سوچوں میں اس حد تک آگے بڑھ جاؤ گی۔ پلیز مبین، آئی ایم سوری۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے ہٹا دیے۔ گھر کا گیٹ سامنے آ چکا تھا۔ میں نہیں اتروں گی، مجھے واپس لے چلیں۔ ٹائم مت برباد کرو صاحب، مجھے ویسے بھی بہت کام ہے، میں ہیلپ کروں گی آپ کی، مجھے تمہاری ہیلپ کی اور تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس قدر سنگین رویہ کے آنسو ٹپک پڑے۔ چپ چاپ اتر آئی۔ وہ گاڑی ٹرن کر کے دھول اڑاتا ہوا نکل گیا۔ وہ تو شکر تھا امی بوتیک میں تھیں، اپنے پاس پڑی چابی کام آ گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنسوں سے تکیا بھیگ گیا، سب اس کے اپنے کیے کا تاوان تھا۔ امی کو فریش حالت میں ملی کہ مبین چھوڑ گئے ہیں، اسی وقت فون کر دیتی، پیار سے پیشانی پر آئے بال سمیٹے۔ میں نے سوچا آپ ڈسٹرب ہوں گی۔ انہیں کیا پتا کہ وہ اس وقت کس حالت میں تھی، ماؤں کے ساتھ اتنا فارمل نہیں رہتے، خیر پتہ چل جائے گا آہستہ آہستہ۔ وہ پھیکی مسکراہٹ مسکرا دی۔ ہر رات گزرے واقعات زہم ہرا کرنے آن کھڑے ہوتے۔ مبین کی یاد آتی تو اندر ہی اندر سسکتی رہتی۔ کئی مرتبہ فون کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ریسیور رکھ دیتا تھا، انگیج ٹون پریس کر دیتا۔ ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ امی نے پوچھا تو جواب دیا چلی جاؤں گی کچھ دن کے بعد، یا مبین خود لینے آ جائیں گے۔ 15 دن بعد مبین کی سالگرہ کا دن بھی آ گیا۔ اسے کوئی رسپانس ابھی تک نہیں ملا تھا۔ اتنے سنگ دل تو نہیں تھے آپ،
دل خود کو ہی کوسنے لگتا۔ مبین تھکے ہوئے وجود کے ساتھ اپنے آفس سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ اٹھا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہی رکے جان تھی جو چین و قرار لوٹ لے گئی تھی۔ وہ تو بس اسے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ سہاب ڈسٹرب مت کرو پلیز مبین، مت موبائل بند کیجیے گا پلیز، ورنہ کیا؟ ورنہ میں گاؤں چلی جاؤں گی اور اماں اور بابا جان کو ساری رپورٹ دوں گی کہ آپ کے بیٹے نے 15 دن سے مجھے میکے میں چھوڑا ہوا ہے۔ حسب معمول سارا الزام آپ پر جائے گا۔ بے اختیار ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پلیز مبین مجھے لینے آ جائیں، میں غلطی پر تھی۔ خاموشی کی شے ملی تو وہ بے اختیار ہو گئی۔ زندہ ہو اور کیا چاہیے تمہیں؟ کس طرح زندہ ہوں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز پر آ گئی۔ حرام کی کمائی کھا لو گی؟ وہ طنز نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے۔ اس کی سسکیوں کی آواز ابھرنے لگی۔ چپ کرو تم، میری بات کا جواب دو۔ وہ ڈپٹا۔ حرام کی کمائی نہیں کھاؤں گی لیکن آپ تو ایماندار انسان ہیں، اپنی محنت کے بلبوتے پر انحصار کرنے والے انسان۔ اچھا، اس بات کا انکشاف کب ہوا محترمہ کو؟ پلیز مبین، آپ اس روپ میں بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ ضد ہو گئی۔ مجھے بس لینے آئیں، قطعی لہجے میں فیصلہ سنایا۔ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ آواز میں جیسے خود بخود چاندنی کھل گئی۔ پیر کی بندگی میں اجالا بکھرنے لگا تھا۔ تمہاری یہ ضدیں کسی کو بے اختیار کر ڈالتی ہیں۔ سحر سا اتر جاتا ہے تنفس میں۔ آپ مجھے لینے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک بات تو بتاؤ، تمہیں گاؤں کا راستہ معلوم ہے جو دھمکی دے رہی تھیں؟ بالکل جناب، گاؤں کا بھی اور آپ کے گھر کا بھی اور آپ کے دل کا بھی۔ پھر آپ آ رہی ہیں نا مجھے لینے؟ نہیں۔ کیا؟ وہ پھر سے نڈال ہونے لگی۔ تم پی سی پہنچ جاؤ، میں وہیں آ رہا ہوں۔ سکون کی لہر اتری۔ ڈنر کریں گے، کیک کاٹیں گے۔ اور وہ موبائل بند کر کے تیار ہونے کے لیے بھاگ گئی۔ لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔